نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فنعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ربنا ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أصحابه أجمعين وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا وهيئ لنا من كل أمورنا رشدا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم آنس وحشتنا في قبورنا. اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما ونورا ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا، ارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار، واجعله لنا حجة يا رب العالمين، واجعله لنا شفاء لما في الصدور والأجسام، ولا تجعله علينا حجة يا رب العالمین. اللہ پاک قرآن سمجھنے، غور فکر کرنے، تدبر تفکر کرنے، عمل کرنے، اس کے پیغام کو دوسروں تک پہنچانے، پھیلانے، اقامات خود پہ اور لوگوں پہ نافذ کرنے، لانے والے پیغمبر کے دین کو سمجھنے، اسلام و دیان پر غالب ظاہر کرنے، اس کے مقصد کو مکمل کرنے والا بنا، اپنے بندوں میں شامل کر لے، اپنے فضل سے عطا کر. تمام قسم کے گناہوں، خطاؤں، کوتاہیوں، کمزوریوں، لغزشوں، برائیوں، کمیوں، سیئات کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین، تمام انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام، تمام صدیقین، شہداء، صالحین رحمۃ اللہ علیہم اجمعین، تمام آسمانی کتابیں، قرآن مجید، والدین محترم، دیگر بزرگ، اقربات، رسول دین بندے، ان کی شان کی گستاخیوں، کی حرمتیوں کو، مومنین کے دل شکنی کو، تربندوں کے حق تلفیوں کو، بڑے بڑے گناہ کفر تک پہنچا دینے والے گناہ، ہلاک کر ڈالنے والے گناہ، کبیرہ گناہ، غلط اعمال کے موجب گناہ، دوزخ کی آگ واجب کرنے والے گناہ، تمام قسم کفر، شرک، نفاق، ظلم ذاتی، فحش، بے حیائی، بغض و تکبر، خرص، لالچ، حسد، کینہ، رشک، باہمی اختلافات، بدگمانی، وظنی، شخ، نفس، کلا ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، سے گناہ جن سے دل سے زنکات، دین کی بدعتوں، نفس کی کمزوریوں، ریا، مایوسی، گمراہیوں، بد اخلاقیوں، تیری جانب سے ریاض سے باتیں، غفلتوں، تیرے شاعر کی بے حرمتیوں کو، باطل کے کفر کے دل پہ بڑھ گئے، رعب کو تجھ سے کی گئے وعدوں، خلاف ورزی، عقیدے کو، شکنے کو، میثاق توڑنے، قول قرار سے ہٹنے کو، اے اللہ اپنے فضل سے صفحے ہستی سے مٹا دے، معاف کر دے، درگزر کر لے، مغفرت کر دے، حسنات سے مبدل کر دے ان کے برا اثرات جو ہم پر اور اوروں پہ پڑ گئے ہیں، پڑھنے والے ہیں، واقع ہو گئے ہیں، واقع ہونے والے ہیں، اللہ عز جل انہیں مٹا دے، مزید حفاظت فرما، اعمال صالح توفیق منعت فرما، تیری معرفت نصیب فرما. اللهم لك الحمد يا قيم السماوات والارض فيهن، ولك الحمد لك ملك السماوات والارض فيهن، ولك الحمد وانت نور السماوات والارض، لك الحمد وانت ملك السماوات والارض، لك الحمد وانت الحق ووعدك الحق ولقاؤك حق وقولك حق، الجنة حق، النار حق، النبيون حق، محمد صلى الله عليه وسلم حق، والساعة حق. اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت، فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت ولا إله غيرك، ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم لك أسلمنا وبك آمنا وعليك توكلنا وإليك أنبنا وبك خاصمنا وإليك حاكمنا، فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت ولا إله غيرك، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. اللہ کے نام کے ساتھ جو رحمان الرحیم ہے. الحمد للہ رب العالمین، تمام حمد شکر ثنا تعریف اللہ کے لیے ہے جو رب تمام عالمین کا. الرحمن الرحیم، جو رحمان الرحیم ہے. مالک یوم الدین، مالک یوم جزا سزا کا. ایاک نعبد و ایاک نستعین، تیری ہم بندگی کرتے ہیں اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں. اہدنا الصراط المستقیم، ہدایت دے ہمیں راستے کی سیدھے. صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان لوگوں کا انعام کیا تو نے جن پر، غیر المغضوب علیہم، نہ کہ غضب کیا گیا جن پر، الضالین، اور نہ جو بھٹک گئے گمراہ کو.
آمین یا رب العالمین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل الحمد للہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اللہ خیر عما یشرکون. کہہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام حمد، تمام شکر، تمام تعریف اللہ کے لیے جو اور سلامتی ہے. کہہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساری حمد و شکر ثنا و تعریف اللہ کے لیے اور سلامتی ہے اس کے بندوں پر، وہ لوگ جن کو اس نے چنا. اللہ خیر عما یشرکون، کیا اللہ بہتر ہے یا یہ کہ جو یہ شریک کرتے ہیں، یعنی جن کو اللہ سے شریک کرتے ہیں. امن خلق السماوات والارض وانزل لكم من السماء ماء فانبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون. یا وہ ذات جس نے تخلیق کی آسمانوں کی اور زمین کی اور نازل کیا تمہارے لیے آسمان سے پانی، تو اگائے ہم نے اس کے ذریعے باغات رونق والے. نہیں تھا تمہارے لیے کہ تم اگاتے درخت اس کا. کیا معبود ہے ساتھ کوئی؟ کیا کوئی معبود ہے اللہ کے ساتھ؟ بل ہم قوم یعدلون، بلکہ یہ لوگ عدل کرتے ہیں، یعنی اللہ کے ساتھ برابری کرتے ہیں، اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں. امن جعل الارض قرارا وجعل خلالها انهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون. یا وہ ذات جس نے بنایا زمین کو قرار کی جگہ، ٹھکانے ٹھہرنے کی جگہ قرار والی، اور بنایا اس کے درمیان میں نہروں کو، اور بنائے اس کے لیے پہاڑوں کو، رکھ ڈالے اس کے لیے پہاڑوں کوٹے، اور بنایا دو دریاؤں کے بیچ ایک حد فاصل. الہ مع اللہ، کیا کوئی معبود ہے ساتھ اللہ کے ساتھ کیا کوئی اور معبود ہے؟ بل اکثرهم لا يعلمون، بلکہ ان کے اکثر علم نہیں رکھتے، جانتے ہی. امن یجیب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الارض. یا وہ ذات جس نے جو قبول کرتا ہے بے قرار کو، جو دعا قبول کرتا ہے، پکار سنتا ہے بے قرار کی، جب وہ پکارے اسے اور کھول دیتا ہے برائی کو، مشکل کو، خرابی کو. اور اس نے بنا ڈالا تم سب کو خلیفہ زمین کا. الہ مع اللہ، کیا کوئی اور معبود ہے؟ کیا کوئی معبود ہے ساتھ اللہ کے؟ قلیلا ما تذکرون، کم ہے جو تم نصیحت پکڑتے ہو. من یہدیکم فی ظلمات البر والبحر ومن یرسل الریاح بشرا بین یدی رحمتہ. الہ مع اللہ تعالی اللہ عما یشرکون. یا وہ ذات جو راستہ دکھاتا ہے، ہدایت دیتا ہے تم کو اندھیروں میں زمین کی اور پانی کی، اور جو بھیجتا ہے ہواؤں کو خوشخبری دیتی ہوئی اس کے آگے اس کی رحمت کے. الہ مع اللہ، کیا کوئی اور معبود ہے؟ کیا کوئی معبود ہے ساتھ اللہ کے؟ تعالی اللہ عما یشرکون، بلند بالا اللہ اس سے جو یہ شرک کرتے ہیں. اللہ جس کو بھی اللہ کے ساتھ شریک کرتے ہیں اس سے اللہ بہت بلند بالا. امن یبدأ الخلق ثم یعیدہ ومن یرزقکم من السماء والارض. یا وہ ذات جس نے کہ شروعات کری خلقت کی، پھر وہ دوبارہ کرے گا اس کو، اور جو رزق دیتا ہے تم کو آسمان سے اور زمین سے. الہ مع اللہ، کیا کوئی معبود ہے؟ کیا کوئی اور معبود؟ کیا کوئی معبود ہے ساتھ اللہ کے؟
قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، کہہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ لاؤ دلیل تمہاری اگر ہو تم سچے۔ قل لا يعلم من في السماوات والارض الغیب الا اللہ، کہہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ نہیں علم رکھتا جو بھی ہو آسمانوں میں اور زمین میں غیب کا سوائے اللہ کے، اللہ کے سوا کوئی علم نہیں رکھتا۔ وما یشعرون ایان یبعثون، اور وہ تو یہ بھی شعور نہیں رکھتے، وہ نہیں شعور رکھتے کب اٹھائے جائیں گے۔ وللدارک علمہم فی الآخرہ، بلکہ تھک گیا ہے علم ان کا آخرت میں۔ بل ہم فی شک منہا، بلکہ وہ شک میں ہیں اس سے۔ بل ہم منہا عمون، بلکہ وہ اس سے اس کی طرف سے عمون اندھے ہیں۔ وقال الذين كفروا وإذا كنا ترابا وآباؤنا أئنا لمخرجون، اور کہا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا، کیا جب ہم ہو جائیں گے مٹی اور باپ دادا بھی ہمارے، کیا بے شک ہم لازم نکالے جائیں گے، خارج کی جائیں گے۔ لقد وعدنا هذا نحن وآباؤنا من قبل، لازماً وعدہ کیا گیا ہم سے، یہ ہم سے بھی اور ہمارے باپ داداؤں سے بھی پہلے۔ ان هذا الا اساطیر الاولین، نہیں ہے مگر منقول چیزیں پچھلوں کی، یا داستانیں پچھلوں کی، لکھ لی گئی چیزیں پچھلوں کی۔ قل سیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ المجرمین، کہہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سیر کرو زمین میں تو دیکھو کیسا تھا انجام مجرموں کا۔ ولا تحزن علیہم ولا تکن فی ضیق مما یمکرون، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مت تو غم کر ان پر، اور نہ تو ہو ضیق میں، تنگی میں اس کی طرف سے جو یہ مکر فریب کر رہے ہیں، چالیں چل رہے ہیں۔ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اور کہتے ہیں یہ کب ہوگا وہ وعدہ اگر ہو تم سچے۔ قُلْ عَسَىٰ أَن يَكُونَ رَدِفَ لَكُم بَعْضُ الَّذِي تَسْتَعْجِلُونَ، کہہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہو سکتا ہے کہ وہ ہو پیچھے لگا ہوا تمہارے لیے بعض وہ چیز جس کی تم جلدی کر رہے ہو، وہ پیچھے لگی ہوئی ہو تمہارے لیے بعض وہ چیز تم جس کی جلدی کرو۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ، اور بے شک رب تیرا لازماً فضل والا ہے لوگوں پر، اور لیکن اکثر ان کے نہیں شکر کرتے۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ، اور بے شک رب تیرا لازماً علم رکھتا ہے جو چھپاتے ہیں سینے ان کے اور جو وہ اعلان کرتے ہیں۔ وَمَا مِنْ غَائِبَةٍ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، اور نہیں ہے کوئی چیز غائب آسمان میں اور نہ زمین میں، آسمان میں اور زمین میں، مگر یہ کہ کتاب میں ہے کھلی ہوئی۔ إِنَّ هَٰذَا الْقُرْآنَ يَقُصُّ عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَكْثَرَ الَّذِي هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ، بے شک یہ قرآن بیان کر دیتا ہے، قصہ کر دیتا ہے بنی اسرائیل پر، کر رہا ہے بنی اسرائیل پر اکثر وہ چیز وہ جس میں اختلاف کرتے ہیں۔ وَإِنَّهُ لَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اور بے شک یہ لازم ہدایت اور رحمت ہے ایمان والوں کے لیے۔ إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُم بِحُكْمِهِ، بے شک رب تیرا وہ فیصلہ کر دینے والا ہے ان کے درمیان بذریعہ اس کے حکم کے۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ، اور وہ بہت زبردست ہے علم والا۔ فتوکل علی اللہ، تو توکل کر اللہ پر اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ انک علی الحق المبین، بے شک تو حق پر ہے، صراحتاً کھلے ہوئے حق پر ہے، بے شک تو حق پر ہے کھلے ہوئے۔ انک لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء اذا ولوا مدبرین، بے شک تو نہیں سنا سکتا مردوں کو اور نہ تو سنائے بہروں کو پکار جبکہ وہ پلٹ جائیں پیٹ پھیرنے والے۔ وَأَنتَ بِهَادِ الْعُمْيِ عَن ضَلَالَتِهِمْ، اور نہ تو ہدایت دینے والا ہے اندھوں کو ان کی گمراہی پر، ان کی گمراہی کے متعلق۔ إِن تُسْمِعُ إِلَّا مَن يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا فَهُم مُسْلِمُونَ، نہیں تو سنواتا ہے، نہیں تو سناتا مگر جو ایمان لے آئے ہماری آیاتوں پر، تو وہ لوگ مسلمون مسلم ہوتے ہیں، فرمانبردار ہونے والے ہوتے ہیں، فرمانبردار ہیں۔ وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِّنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ، اور جب واقع ہو جائے گا قول ان پر، ہم نکالیں گے ان کے لیے
ایک جاندار زمین میں سے، تکلمہم وہ بات کرتا ہوگا ان سے، وتکلمہم ان الناس کانوا بآیاتنا لا یوقنون کہ لوگ تھے ہماری آیتوں کے ساتھ نہیں یقین کرتے۔ تو یہ میں نے 2 رکوع جو ہیں اور آخری رکوع چھوڑ دیا ہے اس کا، سورۃ النمل کا۔ تو رکوع نمبر جو ہے جیسے کہنا چاہیے پہلا اس پارے کا اور دوسرا، اور اگر سورت کا دیکھیں تو سورت کا یہ ہمارا جو ہے رکوع نمبر 5 6، ٹھیک ہے، رکوع نمبر 5 اور رکوع نمبر 6، یہ ہم نے ابھی اس کا ترجمہ کیا، اور اس ہفتے اس کا مطالعہ ہو چکا الحمدللہ تعلیم قرآن کے جو عربی سے اردو ترجمے کی کلاس ہوتی، اور بہت زبردست بڑی خوبصورت آیتیں ہیں، جب بھی میں پڑھتا ہوں تو یہ بالکل دل کو نرم کر دینے والی آیتیں ہیں، ان کو آپ پڑھیے خالی، بلکہ میرا دل نہیں چاہتا تھا کہ ان کو بیچ میں ترجمے کے لیے روکوں، واقعتاً دل جو ہے مطلب اللہ کے کلام سے ایسا وابستہ ہوتا اس وقت، اور ظاہر سی بات اس کا معنی معلوم ہے تو اس کو ترجمے کے لیے روکنے کی دل نہیں چاہتا، بات کو روکنے کا دل نہیں چاہتا۔ اللہ تعالیٰ کی بات ایسی ہے، واقعتاً اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی اور معبود نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی حمد کرنے والا، اپنی پہچان، اپنی معرفت، اپنی سمجھ رکھنے والا، اللہ تعالیٰ کی مناسب جیسے کہ اس کے سمجھنے کا، اس کے قدر کا، اس کے شکر کا، اس کی جو معرفت کا حق ہے، اللہ تعالیٰ اس کے مطابق اس کو جاننے، سمجھنے، اس کی معرفت اور اس کی قدر، اس کا شکر کرنے کا توفیق دے اللہ پاک۔ بات شروع ہوئی ہے، میں نے کہا تھا کہ سورۃ النمل جو میں نے کہا تھا اس میں ریفلیکشنس ہیں کس کے، اللہ تعالیٰ نے وہ سلیمان علیہ السلام کا واقعہ جو بیان کیا، اور ایک بڑی زبردست بادشاہ چرند پرند درند پر ہواؤں پر، تو وہ جو ہے بادشاہ جو ہے اس کے کمپیریزن میں چینٹی جو ہے، چینٹی کے لشکر پہ سے حضرت سلیمان کا گزر، اور حضرت سلیمان علیہ السلام جو ہے وہ مسکراتے ہیں، اور وہ چینٹی کہتی ہے کہ ہم کو کچل دیں اور پتہ بھی نہ ہو۔ بہرحال وہ دوسری طرف ایک بلقیس ہے، وہی ملکہ ہے سبا کی، اور جو ہے اس کا بڑا سا تخت ہے، وہ اپنے تخت کو خوب پہچانتی ہے، اور ایک چھوٹی سی چڑیا جو ہے اللہ کے تخت کو پہچانتی ہے، کائنات میں رب العرش عظیم کو پہچانتی، اور وہ اس کو توفیق نہیں ہوئی تھی اپنے جو وہی غیر غفلت کا سامان اس کے سامنے تھا، اس کا دنیاوی حکومت سلطنت، لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام کے کمپیریزن میں وہ بات آتی ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام جو ہے اس کو خط بھیجتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کر کے، اور اس کے بعد وہ اس کا تخت، اس کے حاضر سے پہلے اس کا تخت حاضر ہو جاتا ہے، وہ وہاں پہ ہدیہ پہنچاتی ہے، لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام چاہتے ہیں کہ وہ اسلام کی طرف آئے، اور جو بھی اللہ تعالیٰ نے جب بھی مسلمانوں کو، ایمان والوں کو طاقت دیے تو ان سے ان کے ذریعے انہوں نے مال حاصل کر کے جو ہے اپنے جیسے کہنا چاہیے خزانے بھرنے کی جگہ انہوں نے اس طرف کو ترجیح دی ہے کہ لوگوں کو دوزخ کی آگ سے بچا لیا جائے، لوگوں کو اللہ کے مستقل دائمی عذاب سے بچا لیا جائے، اور یہی اللہ رب العزت کے بندوں کا سب سے اچھا رویہ سلوک ہوتا جو کیا جا سکتا ہے۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بہرحال یہ کہتے ہیں کہ تم ہمیں مال سے مدد کرنا چاہو گی، تم فرمانبردار ہو کے آؤ۔ خیر وہ فرمانبردار ہو کے آتی، لیکن ابھی بادشاہ کی فرمانبردار ہو کے آتی۔ پھر اللہ تعالیٰ اس کو جو تھوڑے نمل میں جو واقعہ نقل کیا ہے کہ ایک محل ہوتا ہے بڑا قیمتی شیشے سے جڑا ہوا محل، وہاں پہ جا کے وہ اپنے آپ کی غفلت اس کے ساتھ ہوتی ہے، اور وہ جو ہے پائیں سے اونچے کرتے ہیں جیسے پانی کے اندر، پانی سمجھ کے اس کو احساس ہوتا ہے کہ یار یہ تو شیشہ ہے، اور وہاں سے کہنے والا کہتا ہے کہ یہ تو شیشے سے بنا ہوا محل ہے، شیشے سے اس کو برابر کیا گیا ہے، اس کو مطلب اس کی فلورنگ شیشے کی، اور اس درجے کی ہے، اس درجے کی قواریر کہ وہ جو ہے پانی کی طرح محسوس ہوتا ہے، مطلب اس کا مطلب خاص اس میں بات ہے کہ لجتاً لفظ ہے، ایسا لگتا ہے پانی ہے۔ تو بہرحال وہ اس کو احساس ہوتا ہے کہ میں اپنے، اور ایک دم حیا بھی محسوس ہوتی ہوگی، ظاہر سی بات ہے پانی کے اندر پیڑ ڈالنے کے انداز میں پانی سے اوپر کرو گے آپ، ایک دم سے چھوڑو گے پھر جب محسوس ہوا، اور عقل و فہم کی کمی کوتاہی بھی نظر آتی۔ تو میں نے اس میں کہا تھا کہ اللہ کو جب نہیں پہچانتے تو آپ حقائق دنیا کے بھی بہت اچھے سے، اس میں تو آپ کے پاس غفلت کا سامان بہت سارا ہے، اللہ کو جب پہچانتا ہے انسان تو غفلت کے سامان اس کو ایسے ایسے اس کی نگاہ بڑی زبردست گہری ہوتی۔ تو
یہ ہے اللہ تعالیٰ کی معرفت و پہچان. حضرت داؤد و سلیمان جو ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو ہر سب کچھ عطا کیا. تو دونوں کا قول آیا ہے کہ جو ہے قال الحمدللہ. وہاں پہ جب یہ سورۃ النمل شروع ہوئی تھی تو وہاں پہ سلیمان و داؤد دونوں کا ایک کلمہ آیا کہ ہم نے جو ہے آتے ہیں نا داؤد و سلیمان منا فضل، کہ ہم نے داؤد و سلیمان کو ہماری طرف سے فضل عطا کیا. تو دونوں نے کہا کہ الحمدللہ، اللہ کی حمد، تمام حمد جو ہے. لقد آتینا داؤد و سلیمان علما ہے، فضلہ یا پھر فضلہ آگے. وقال الحمدللہ الذی فضلنا علی کثیر من عبادہ المؤمنین. تو کہا انہوں نے کہ الحمدللہ. تو اللہ ہی کی حمد، اللہ کی خوبی اور تعریف، اللہ ہی کا شکر کا تقاضا ہے کہ اللہ نے کسی کو کس مقام اور مرتبہ دیا، لیکن یہ کہ اللہ کو پہچان. تو یہاں پہ بات اسی الفاظ سے شروع کی اللہ نے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مخاطب کو کہا کہ قل الحمدللہ، کہہ دے کہ اللہ کی حمد، اللہ کا شکر ہے، اللہ کی تعریف. اور سلامتی ہے کس پر؟ جو اس کے بندے ہیں، اس نے چنا ہے. وہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس کو پہچانا جائے، اس کی معرفت ہو، اس کا شکر ادا کیا جائے، وہ بہتر ہے. جس کو تم شریک کر رہے ہو اللہ کے برابر ٹھہرا رہو. وہ اللہ جو کچھ سبھی کچھ تمہیں عطا کر دینے والا ہے، سبھی کچھ اس نے تمہیں کچھ دیا ہے. تمہارا وجود کا رگ و ریشہ، کائنات میں ہر شے کا وجود کا حقیقت، اس کو واجد الوجود، وجود بخشنے والا اللہ ہی تو اور کون ہے. ہر شے کسی کو بھی واٹس ایور. تو کہ یہ جو ہے اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا. اور یہ الحمدللہ، قل الحمدللہ بڑی خوبصورت. یہ مطلب الحمدللہ رب العالمین سے صورتیں شروع ہوئی ہیں. الحمدللہ الذی فاطر السماوات، الحمدللہ الذی جو ہے پیچھے سورہ انعام شروع ہے الحمدللہ رب العالمین، سورہ فاتحہ ہے وہی صحیح. لیکن یہاں قل الحمدللہ ہے. یہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا ہے قل الحمدللہ، کہہ دے کہ الحمدللہ، شکر کا کلمہ ادا کر. مطلب معاملہ ہے کہ بنتی ہے کہ بات کہ یہ جو ہے اللہ کی حمد جو ہے کری بھی جائے، اللہ کی حمد کا کہا جائے. یہ ہمیں اگر اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کر کے دیکھیں تو سب سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے حمد کیسے کرتے ہیں، شکر کیسے کرتے ہیں، شکر گزار کیسے ہوتے ہیں، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کردار سے دیکھیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کردار دیکھیں. اس کے لیے ایک چھوٹی سی مثال یاد آ رہی کہ آئے سے جھکے جا رہے تھے کہ آپ کا سینہ اقدس جو ہے اٹھ کی کوہان سے لگا ہوا تھا جب آپ فاتح جیت کر مکہ معظمہ میں داخل ہوئے. اتنا جھکے جا رہے تھے، کہیں ایسا نہیں ہو کہ احساس ہو ذرا سا بھی تکبر ظاہر ہو. یہ شکر گزاری. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوتے تھے، آپ کی حدیثوں میں الفاظ ملتے ہیں کہ آپ کے سینے سے ایسی آواز آتی تھی چھکی چل رہی. ہم مسلسل ذکر کرتے رہتے تھے. آپ جو ہے آپ جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تھے تو آپ کے پیروں پہ ورم آ جاتا تھا. اتنی لمبی طویل جو ہے آپ قیام کرتے تھے نماز میں، عبادت میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا استغفار کرتے تھے. صحابہ نے عرض کیا کہ آپ تو بخشے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں شکر گزار بندہ نہ بنوں. تو اللہ نے مجھے توفیق دی ہے کہ اللہ کی طرف رجوع کروں، اللہ سے مغفرت چاہوں. تو میں اس توفیق کو کیا کروں کہ میں اور اللہ سے مغفرت چاہوں، اور جاؤں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر چیز کو، اور ان کے یہ الحمدللہ ان کے کردار میں جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محمد کا مطلب ہے تعریفوں والا، خوبیوں والا. تو یہ جو ہے اللہ کی حمد جو ہے اسی کی انتہا جو ہے اس کی جو ہے کہنا چاہ رہی ہے عملی شکل بندوں میں بلکہ مخلوقات وہ محمد میں نظر آتی صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کی حمد اپنے کامل طریقے پر، اللہ کی حمد، اللہ کی حامد جسے کہتے ہیں حمد کرنے والا، محمد حامد. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے تو یہ قل الحمدللہ مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جا کے تو تکمیل مقام محمودہ کا تذکرہ اپن کر ہی چکے سورہ اس کے اندر. عسیٰ ربک عسیٰ کا رب کا مقام محمود ہو سکتا ہے آپ کو. اللہ تعالیٰ کی وہ شان ظاہر ہوگی محمد پہ صلی اللہ علیہ وسلم. کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں کہ جو ابھی نہیں میں اس کے بارے میں اس کی ویسی حمد نہیں کر سکتا. جو قیامت کے دن جو لواء الحمد، حمد کا جھنڈا جو ہے تو وہ
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک حدیث کے الفاظ ملتے ہیں اور اسی کے بارے میں وہاں پہ تذکرہ بھی ہے. اور ایک اور الفاظ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی تعریف بیان کری کہ اللہ مجھے عرب و عجم میں افصح اللسان بنایا، لیکن تیری تعریف کیسے کروں؟ مطلب اس کے لیے بھی میری زبان جو ہے اس کے لیے اس میں جیسے ہم نے اپنے الفاظ میں پیرافریز کر رہا ہوں کہ میری زبان جو عرب و عجم میں افصح اللسان کہتے ہیں بہت چھوٹے میں بہت بڑی بات کہہ ڈالنا، بڑے آرام سے باتوں کو، بڑی ایلوکوینس، بڑی زبردست ایلوکوینس، بڑی بولنے والی بولنا، گویا ہی عطا کری. اور جو ہے وہ لیکن تیری مطلب تعریف اس سے بھی بڑھ کر ہے کہ وہ افصح اللسان شخص بھی آپ کی تعریف کرنے میں، اللہ کی تعریف میں سب سے بلند و بالا تعریف. تو اس کو خود الحمدللہ نبی سے کہہ کے اللہ پاک کہہ رہے ہیں کہہ دے، اور جو مخاطب ہم پڑھنے والے سے بھی کہہ دیں کہ الحمدللہ، ساری حمد اللہ کے لیے. اس بات کو بڑی وضاحت سے، اور یہ حمد کا کلمہ قولن جو ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کے واقعے میں حضرت سلیمان کہتے ہیں کہ یہ جو ہے کہ اشکر مکفور، چاہے میں شکر کروں چاہے میں کفر کروں، یہ اللہ نے مجھے فضل اس لیے کیا ہے کہ جو شکر کرے فإنما یشکر علی نفسہ، اور اگر کفر کرے من کفر فإن اللہ ان ربی غنی کریم بے نیاز. تو غرض یہ کہ شکر کرنا بنتا ہے اور شکر کا کہنا بنتا ہے کہ لوگوں سے کہو کہ الحمدللہ، لوگوں سے جتلاؤ اس بات کہ واقعی ساری خوبیوں سارے شکر کا جو ہے حقدار مالک جو ہے اسی کو لائق ہے، اللہ ہی کے لیے آئے کے لیے مناسب ہے. سارا شکر، ساری ہم، ساری تعریف، ساری ثنا. تو اس کو کہہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ الحمدللہ. اور کیا کہہ دیں، اور سلامتی ہے. تو یہ جو ہے یہ حمد میں نے کہا کہ داؤد سلیمان علیہ السلام نے الحمدللہ قال الحمدللہ، اور یہاں پہ اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا. اور یہ بنتا ہے کہ اللہ کی آیتیں، اللہ کی نشانیوں کو دیکھ کے انسان اللہ کا شکر ادا کرے، اللہ کو پہچانے. حمد کے پہلا پہلو ہے تمام تعریف، اس میں کیا ہے؟ معرفت ہے، پہچان ہے. آپ ایک دم اکنالج کرتے ہو کسی چیز کو، سب سے پہلے اس کو دیکھ کر اس کو اکنالج تو کرو. شکر کا پہلا کلمہ ہی ہے، بات تو تم اس کا کچھ کرو. پھر شکر عملی بھی، عملی بھی جو آپ کو جو بھی چیز ملی ہو اس کا آپ نے زندگی، آپ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حیات ملی، زندگی ملی، اس زندگی کو آپ نے کس مقام معراج پہ پہنچا دیا، اس کی زندگی کو، اس بندگی کو آپ نے معراج پہ پہنچا دیا. عبدہ و رسول جو ہے معراج پہ پہنچ گئے، عبدہ و رسول معراج پہ پہنچ گئے، بندگی پہ معراج پہ پہنچ گئے. تو قل الحمدللہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ پاک نے کہا کہ کہہ دے کہ اللہ کی حمد، ساری تعریف، سارا شکر اللہ کی. تو الحمدللہ کا قول جو ہے یہ واقعہ عملی جب انسان مل پہ آ جاتا ہے تو ہر چیز اس کی جو ہے اس کے اندر وہ شکر کا اظہار ہوتا ہے. اور اس کو دو طریقے سے، ایک تو قول سے ہوتا ہے، قول سے اظہار کرتے ہیں ہر معاملے کو اللہ کی طرف، خیر کے معاملے کو اللہ کی طرف منسوخ کرنا. دوسرا یہ کہ عملاً یہ کہ اس کو بہترین عمل سر انجام دینا. مثلا میں نے کہا کہ زندگی ملی ہے تو معراج تک پہنچا دی، ہے کہ نہیں؟ حکومت ملی تو حاکموں کو حکومت سکھلا دی، تمیز سکھلا دیا، ہے کہ نہیں؟ جو ہے ازدواجی زندگی آپ کا خاندان، آپ کی جو ہے تو لوگوں کو جو ہے اخلاق اور جیسے کہنا چاہیے عورتوں کے ساتھ سلوک، تعلق و معاملہ. مطلب جس عرب کی عورتوں کی حالت یہ تھی کہ ان کو بچپنے میں جیسے کہتے ہیں پیدا ہوتے سے زندہ درگور کر دیا کرتے تھے، یا بچپن میں جتنا ہو سکے ممکن حد تک ان کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا. اس عرب کے اندر کہا کہ مجھے 3 چیزیں پسند ہیں، اس میں عورت کو یہ مقام دیا ماں کے طور پر، اور جو ہے انسانی اس میں اپنی زندگی میں، اور آپ کی زندگی کے اندر شرافت ہو، اس کی مثالیں اور سلوک ہے، جیسے کہتے ہیں زن و شو اس کی انتہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ملے گی آپ کو. کہ کہنے لگے کہ جو ہے تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اس کا سب سے اچھے اخلاق ہوں، اور میں تم میں سے بہتر ہوں کیونکہ میں اپنی بیویوں کے ساتھ بہتر ہوں. تو غرض یہ کہ اپنی بیویوں کے ساتھ تعلق کا طریقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتلایا
اس کے اوپر حدیثیں مختلف الگ الگ ازواج مطہرات کی ملتی ہیں. ایک بڑی خوبصورت سی حدیث ہے حضرت عائشہ کی. بہت ساری عورتیں اپنے اپنے شوہروں کی تعریف کر رہی ہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جب حضرت عائشہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تذکرہ کرتی ہیں اسی حدیث کا کہ ہر عورت نے اپنے اس میں کسی عورت نے جو ہے ابو ذر غفاری کا نام مجھے اس کا یاد، مطلب اس کا وہاں پر تذکرہ نہیں ہے کہ یہ ابو ذر غفاری ہیں، لیکن سب سے زیادہ کوئی عورت اپنے شوہر سے جتنا خوش ہوئی ان میں بہت ساری عورتوں کا تذکرہ اس میں لمبی طویل ہے. تو اما عائشہ کہتی ہیں کہ جیسے ابو ذر کی بیوی اپنے شوہر کی ساتھ محبت کرتی ہے، میں اس درجے میں اس طریقے سے میں آپ سے جو ہے جو درجے میں وہ اپنے شوہر سے خوش و راضی اور جو ہے اس کی رضا جوئی کے لیے معاملہ کرتے ہیں، تو میرے لیے آپ جو ہیں ابو ذر کی طرح ہیں کہ جو ابو ذر کے لیے اس کی بیوی جو اس کی تعریفیں کر رہی ہیں. بہت ساری عورتیں اپنے اپنے شوہروں کے بارے میں بیان کر رہی ہیں، اور اس کے اندر الگ الگ نے کسی نے کہا کہ میرا شوہر کسی کام کا نہیں ہے، کسی اس کا نہیں ہے، نہ خرچ کرنے میں کچھ اس میں سب سے زیادہ کسی کی. تو مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ان کی ازواج کے لیے کسی عورت کے لیے سب سے اچھا شوہر جو ہو سکتا تھا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بیویوں کے لیے تھے. کسی دوست کے لیے سب سے اچھا دوست کوئی ہو سکتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے، کیونکہ آپ نے وہ دوست ہونے کا، جو اللہ نے ان کو دوست ہونے کا شکر، آپ کسی جو ہے کسی معلم، کسی اسٹوڈنٹ کے لیے، طالب علم کے لیے کوئی معلم کا جو مقام ہو سکتا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے تعلیم دی. صحابہ کے واقع ملتے ہیں کہ ہم میں ان کے ساتھ رہا، میں بچہ تھا، چھوٹا تھا، غلطیاں کرتا رہتا تھا، اور مجھے کبھی انہوں نے کوئی اسی معاملے پہ نہ ڈانٹا نہ کسی طریقے سے سلوک کیا. کسی کا کوئی غلام ہو سکتا تھا تو آپ نے غلام کو اس طریقے سے رکھا، زید بن حارثہ کو، کہ زید بن محمد کی طرح شہرت پا گئے تھے. کوئی کسی کے ساتھ کیسا رہ سکتا ہے کسی زندگی کے شعبے میں، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا اندر وہ شکر ادا کر کے بتایا اللہ تعالیٰ کا. اور جس حالت میں کہ مطلب فاقے کیسے کرنے ہیں، اور فاقے کر کے جو ہے پیٹ پہ پتھر کیسے باندھنے، وہ محمد نے شکر ادا کر کے بتایا صلی اللہ علیہ وسلم. تو قل الحمدللہ، اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ نبی کہہ دے الحمدللہ، تو نبی نے بھی الحمدللہ کہہ کے کر کے دکھلا دی، اور ہمیں بھی الحمدللہ کہہ کے کر کے دکھلانی ہے. یہ بات یہاں پر اس کا تعلق پیچھے تسلسل سے اسی سے کہ اللہ نے جب لوگوں کو، انبیاء کو نعمتیں دی ہیں، تو اور محمد کو تو پھر جو ہے وہ رحمت للعالمین، خاتم النبیین جو ہے سید المرسلین بنایا ہے. تو قل الحمدللہ. تو ایک تو یہ کہ اس کے بارے میں بات کرنے میں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حمد کیا کہیں گے آپ، اللہ کی کیا حمد کی انہوں نے، تو میں بتاؤں. لیکن ہر رشتے کو، ہر نسبت کو، جو جس جگہ جو حالت ہو، جو ہے جس حیثیت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جس سے جو واسطہ ہوا، اس میں آپ نے سب سے خوبی سے اس کو نبھایا. میں نے اس لیے وہ واقعہ بیان کرا تھا کہ جو ہے دوست آپ ایسے تھے، اور آپ جو ہے کسی غلام کے آقا آپ ایسے تھے، مطلب جس کے ساتھ جو آپ کے غلام کی طرح ہے حضرت زید بن حارثہ. تو آپ نے بتایا کہ غلام کے ساتھ کیسے رہا کرتے ہیں، بیویوں کے ساتھ کیسے رہا کرتے ہیں. کہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ جیسے ابو ذر کی بیوی کے لیے ابو ذر ہیں، آپ میرے لیے سے. حضرت عائشہ بہت چھوٹی ہوں گی جب، آپ سوچیے اس بات کو. حضرت عائشہ کی زندگی اتنی مختصر تھی، اور جو ہے مطلب جو اس سے والی زندگی جو تھی 8-9 سال کے اندر جو ہے ان کا، آپ کا وصال ہو گیا، آپ کی وفات ہو گئی. تو حضرت عائشہ جو ہے، جو جیسے کہنا چاہیے جو آپ کے نکاح ہوا تھا جب 6 سال کی عمر تھی، عمر شریفہ، اور 9 سال میں آپ کی رخصت ہوئی، اور 18-19 سال میں تقریباً جو ہے آپ جو ہے بیوہ ہو گئی ہیں. تو یہ سارا معاملہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کا اتنا رہا ہے. اس کے اندر وہ ان کو واقعہ یاد ہے کہ میں ایک فلاں نکاح میں جو حدیث لمبی ہے، بخاری میں حدیث ہے وہ، جس میں الگ الگ عورتیں اپنے اپنے شوہروں کے بارے میں بیان کر رہی ہیں، اور ابو ذر کی بیوی اپنے شوہر کے بارے میں خوب تعریفوں سے بیان کر رہی. تو پھر آپ سے پوچھا کہ آپ کیسے ہیں، تو بولنے لگیں کہ میرے لیے آپ ابو ذر کی بیوی کے لیے جو ابو ذر جیسے ہیں، میں ویسے ہی آپ کی تعریف کروں. مطلب یہ بیوی اور میاں بیوی کے تعلق سے بات ہو رہی ہے، یہ جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے بات ہی نہیں ہو رہی. وہ تو پھر بات ہی الگ ہو جائے گی،
وہ تو پھر سید المرسلین خاتم النبیین. میں بات کر رہا ہوں کہ ہر کیپیسٹی میں جہاں پہ جو رہے گا، دوست رہے تو ایسے، اگر کسی کام یہاں پہ مطلب جو جس کیپیسٹی میں رہے، جس جگہ پہ، اس مقام پر. ایک واقعہ ملتا ہے جو میں اکثر نقل کرتا ہوں کہ جو ہے سب لوگ مل جل کے کھانا پکا رہے ہیں، تو اب لے کے آ رہے ہیں، تو آپ جو ہے اس کے اندر بھی مطلب بالکل کوئی بھی کام کرنے کے اندر کسی بھی درجے میں اپنے آپ کو وہ نہیں کرنا، اور اس سے بالکل ڈیٹیچ ہو کے نہیں رہنا. کہتے ہیں میں لکڑیاں بین کے لے آتا ہوں، سب لوگ اپنے الگ الگ کام کر رہے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مطلب اور ہر جگہ دیکھنے کے لیے ملے گی وہ. تو یہ حمد آپ نے قل الحمدللہ، قل الحمدللہ. ایک تو یہ کہ ساری حمد اللہ کے لیے، اور باقی سلامتی اس کے بندوں پر. تو یہاں پر تو حمد بھی جو ہے کرنے کا ایک میں نے حمد کا جو ہے عملی جو ہے پہلو یہاں پہ میں نے تذکرہ کیا. لیکن بہر یہ کہ سب سے پہلے بہر کہ اللہ تعالیٰ کی معرفت ہو تمہارے عمل سے، تمہارے کردار سے. اسے تو انک لمن المرسلین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار کا ہر شے، ہر رنگ جو ہے وہ روشنی ہے. اس میں آپ کو جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت، آپ کا کامل ہونا زندگی کا، آپ کی زندگی کے اندر دین کا مکمل ہونا، آپ کی لائف کے اندر جو ہے ہر چیز جو ہے اللہ تعالیٰ کی خوبی اور جیسے کہنا چاہیے شکر کا اظہار وہ ملتا ہے. تو قل الحمدللہ کہہ رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ کی حمد ساری حمد اللہ کے لیے، اور سلامتی ہے علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اس کے بندوں پر. پھر مطلب جو بندے اس نے چنے ہیں تو ان کو ایسے چنا ہے کہ انہی سے جو ہے پھر اللہ تعالیٰ کی بندگی کا اظہار، اللہ کے شکر کا اظہار، اللہ تعالیٰ کی جو ہے عبادت کا طریق جو ہے جاری ہے. اس میں یہ سارے جو تذکرہ بھی سورت نمل کے شروعات میں داؤد و سلیمان کا واقعہ ملتا ہے. اور پھر جو ہے وہ وہی بات ہے کہ چڑیاں جو ہیں وہ حدود جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے تخت کو پہچانتی ہے، اللہ کے عرش کو. تو اللہ تعالیٰ کے بندے ایسے ہیں اور ان کے ساتھ ہی ایسے ہیں. کہہ رہے ہیں وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اس کے بندوں کو جس کو اس نے چن لیا، ان پہ سلامتی. اور سلامتی واقعتاً اسی طریق میں ہے، شکر گزاری میں ہے، اور اللہ رب العزت کی جو ہے بندگی میں، عبادت میں. اللہ کے بندے جو اس نے چنے ہیں. دیکھو اللہ کے بندے تو سب ہیں، لیکن اللہ کے بندے ان کو چنا ہے، ان کو اللہ نے بندگی کے لیے چنا ہے، جو بندگی میں بڑے ہوئے، جو بندگی کے حق ادا کرنے والے ہیں. تو ان کے لیے کہہ رہے ہیں نا. اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ ابھی بتلاؤ کہ یہ اللہ جس کے جو ساری حمد و شکر تعریف ثنا کا حقدار ہے، اور جو ہے اس کے بندے جو ہیں، اس کے وہ بندے ہیں جو اس کے غلام ہیں، واقعی غلامی کرنے والے، جس کو اس نے چنا ہے. ان پہ سلامتی ہے، ان کی صحیح سلام کا مطلب ایک تو مطلب ہے کہ وہ سلامت ہے، واقعی ان کی سلامتی، اسی میں سلامتی ہے، اسی میں تسلیم ہے، اسی میں اسلام، اسی میں کامیابی، ورنہ ہلاکت اور بربادی ہے، ورنہ جو ہے سب جو ہے تباہی ہے، نقصان ہے، سب مٹنا ہے، خراب ہونا. سلامتی ہے تو یہ جو بات ہے، اس طریقہ کار میں جو داؤد و سلیمان کا واقعہ آیا، پھر جو ہے اسی میں واقعہ آیا تمہارے ان کا حضرت صالح کا. ورنہ جو ہے وہ اتنے پہاڑوں میں محل تراشنے والے لوگ، ان کے بھی محلات تھے، لیکن ان میں سلامتی نہیں. سلامتی جو ہے لوط علیہ السلام، ان کی 2 بیٹیوں کے ساتھ سلامتی. اس کے بندے جو ہیں جن کو اللہ نے چنا ہے، ان پہ سلامتی. ورنہ ایک اتنی بڑی بستی اور آبادی، اس کی تمام لوگ، لیکن جو ہے اللہ تعالیٰ کی مخالفت میں جو کہنا ہے تباہی، ہلاکت، ایسی ہلاکت، ایسی بربادی جس کی کوئی مثال نہیں. قوم لوط کے اوپر جو عذاب آئے، لیکن ان کے اوپر سلامتی. کن کے اوپر؟ یہ اللہ کے بندے جو ہیں. تو یہ سارا معاملہ ہے. اور جو ہے باقی جو ہے اللہ تعالیٰ کے بندے جو ہیں وہ ان کو حضرت لوط کو، ان کی 2 بیٹیوں کو اللہ نے نجات دے دی، بچا لیا. ان کی لائف میں ان کے لیے سلامتی، چاہے چاروں طرف تباہی پھیلی ہو. تو اللہ پاک کہہ رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ کی حمد ہے اور سلامتی اس کے بندوں پر جس کو اس نے چنا ہے. اب اللہ یہاں سے سوال ہے، یہاں سے بڑے خوبصورت سوال ہے. الہ اللہ، تو یہاں پہ آگے بات آ رہی ہے. یہاں پہ سب سے شروعات میں آئی اللہ، اس کو ایسے پڑھیں گے اللہ، کیا اللہ بہتر ہے، اور ام کر کے ہے، کیا اللہ بہتر ہے، اما یشرکون، یا یہ کہ جو
کے شریک کرتے ہیں، جس چیز کو بھی اللہ کے شریک کرتے ہیں۔ اب یہاں پہ انسان کو سوچنا چاہیے کہ ہر شے، ہر شکر کا تقاضا، اس کا حق، ہر خوبی و تعریف کا معاملہ، اس کا حق اللہ کے لیے، اور اس کے بندے جو اس کی غلامی کر رہے ہیں وہ چنے ہوئے، انہیں کے ساتھ سلامتی۔ تو اب بتاؤ کہ جن کو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرا رہے ہو، یہ بہتر ہے کہ وہ اللہ بہتر ہے؟ تم اللہ تعالیٰ کو کیا سمجھے ہو، کیا پہچانو؟ یہ دونوں کو ساتھ میں رکھ کے بات آتی جائے گی بار بار کہ وہ اللہ تعالیٰ، وہ اللہ نے تمہارے ساتھ یہ معاملہ کیا۔ اللہ کی آیتوں کو دیکھ کر اللہ کو پہچاننا، جو میں نے کہا تھا کہ وہ جو ہے جب پھر اللہ کی آیتوں کو دیکھ کر اللہ کے شکر گزار بندے، حضرت سلیمان کا واقعہ آیا ہے نا، تو اسی طریقے سے یا بلقیس نے جو دوسری بار پھر جب اور مزید اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے سلیمان کو کس طریقے سے جو ہے نوازا تھا، اور اس کے جو ہے اور عقل جو ہے کفر کی جو ہے کیسے سمجھ رکھتی ہے، کوتا سمجھ رکھتی ہے، کم سمجھ رکھتی ہے، وہ دیکھ کر وہ جو کہتی ہے کہ میں ماں سلیمان کے ساتھ جو ہے اللہ کے اوپر کے لیے فرمانبردار ہوتے ہیں، جو ہے اسلمت مع سلیمان للہ رب العالمین، جو تمام جہانوں کا رب۔ تو واقعتاً تمام جہانوں کا رب اللہ، تمام شکر حمد ثنا کا حقدار اللہ، وہ بہتر ہی ہے جس کو شریک کرتے ہیں۔ پھر کہا امن خلق السماوات والارض، کیا وہ ذات جس نے تخلیق کی آسمانوں کی اور زمین کی، اور اس نے اتارا تمہارے لیے آسمان سے پانی، تو اگا دیے بذریعے اس کے باغات رونق والے، مطلب ساری زمین و آسمانوں کا خالق، اور اس کے بعد جو ہے وہ تمہارے لیے آسمان سے پانی برسانے والا، اور وہ پانی جس کے ذریعے یہ ساری رونق جو ہے باغات کی، دنیا کی۔ اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ نہیں تھا تمہارے لیے کہ تم اگاتے شجر اس کے، درخت اس کے، یہ زمین کا اگنے والا شجر جو ہے تمہارے لیے ممکن نہیں تھا، تم اس کو اگا نہیں سکتے، تم نہ تو آسمان و زمین کو خلقت دے سکتے، اور اس کے اندر نہ تم جو ہے تمہارے لیے آسمان سے بارش برسا سکتے جس کے ذریعے باغات اگے ہیں، اور یہ سب اس کا پیڑ تم نہیں اگا سکتے، تمہارے لیے ممکن نہیں، حالانکہ تمہارے لیے تو یہ آسمان زمین کی خلقت بھی ممکن نہیں، لیکن یہ جو ہے یہ اس میں جو اگنے والا جو درخت ہے جس سے تم فیضیاب ہو، برسنے والا پانی ہے، وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ تم اگا نہیں سکتے تھے، ہے نا، اور جو باغات ہیں ان کی رونق تم لا نہیں سکتے تھے، لیکن اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود۔ اب یہاں پہ اس طریقے سے اللہ پاک نے سوالات کھڑے کریں کہ ان کو جیسے کہنا چاہیے گفتگو میں بات روکنے کی بھی بنتی نہیں، یہاں تو صرف سوال کے جواب میں ہے کہ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی اور معبود نہیں۔ بل ہم قوم یعدلون، اللہ پاک فرمائے بلکہ یہ لوگ عدل کر رہے ہیں۔ اب عدل کرنے کا مطلب بڑا خوبصورت لفظ ہے، سورہ بقرہ میں آیت ہے، مطلب آیت تو مشہور، وَيَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ فِرَاشًا وَالسَّمَاءَ بِنَاءً وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ الذي جعل لكم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات، فاخرج به تو نکالا اس کے ذریعے پھلوں کا رزق لكم فلا تجعلوا لله اندادا، تو تم اللہ کے لیے برابر مت ٹھہرا دینا کسی کو، وانتم تعلمون، تم جانتے۔ سورہ آگے جو ہے آپ کے 26 پارے میں بھی اور مختلف جگہوں پر آئے گا کہ ما لکم کیف تحکمون، کیسے فیصلے کرتے تم کس قسم کے فیصلے کر رہے ہو، تم جو ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو ہے یہ کیسا عدل، اللہ کے ساتھ کیسا عدل کر رہے ہو۔ ایک مطلب تو ہے کہ تم جو میں نے کہا کہ عدل کرنا ہے، تم کیا جسٹس کر رہے ہو، اس میں تو پھر وہ والی بات ہے کہ تم جو ہے اللہ کے بارے میں کیا عدل انصاف کر رہے ہو۔ لیکن دوسرا ہے کہ ہم نے تمہارے لیے یہ کچھ بنایا ہے، تم اللہ کے برابر دوسرا خدا مت بنا دینا، یہ سب اللہ نے دیا ہے، کم سے کم شکر گزاری میں اس کو
اسی کو حق رہنے دینا، اسی کا حق ہے، کسی کا کوئی حق بنتا نہیں اس میں۔ شکر گزاری میں، حمد و تعریف میں صرف اللہ تعالیٰ کا معاملہ۔ قل الحمدللہ۔ تو کیا کہہ رہے ہیں؟ ذات بہجہ زوجن بہیج، بڑے رونق والے باغ، اور تمہارے لیے ممکن نہیں ہے کچھ بھی، کوئی بھی چیز ممکن ہے، نہ خلقت ممکن ہے، نہ اس کے باغات اگانا ممکن ہے، نہ اس کا درخت پیڑ اگانا۔ مطلب پورے باغات دیکھ لو، پوری آسمانوں کو دیکھ لو، یا جس تمہارے قریب تر زمین کو دیکھ لو، اور یا اس کے اندر جو ہے اگے ہوئے باغ کھیت کو دیکھ لو، یا اس کے اندر اگنے والے پیڑ کو دیکھ لو، پوری اوپر سے لے کے نیچے تک تم اس کا کچھ بھی نہیں کر سکتے تھے۔ بتاؤ کہ اللہ کے ساتھ کوئی اور ہے؟ آسمانوں کو دیکھ کے ہی آدمی کو میجسٹک اسکائی دکھتا ہے اتنا بڑا، تو آدمی جو ہے وہ ہو جاتا۔ اللہ تعالیٰ کے اتنی بڑی کبریائی کا اس کو احساس ہوتا ہے کہ وہ مطلب ویسے ہی اوور ہو جاتا آسمان کو دیکھ رہے۔ کیا کہ آسمان اور زمین کو، اور آسمان سے برسنے والا اترنے والا پانی، اور اس کے ذریعے اگنے والے باغات اور رونق والے، اور اس کا پیڑ، تو آخری میں پیڑ کے لیے کہتا ہوں تمہارے لیے ممکن نہیں تھا کہ تم اس کے پیڑ کو اگا دیتے۔ اتنی ساری بات تو سوچنے کو بھی نہیں کہی کہ آسمان و زمین کا کیا کرتے تھے۔ کہنے تم اللہ کے برابر مت ٹھہرانا بھائی، عدل مت کرنا ہے، ایسا عدل مت کرنا، ایسا فیصلہ مت کرنا۔ پھر کہہ رہے ہیں امن جعل الارض قرارا تو کہہ رہے ہیں جس نے بنایا اعوذ باللہ من الشیطان، زمین کو بنایا قرار کی جگہ، مطلب ٹھکانے کی جگہ، ٹھہرنے کی جگہ۔ اچھا، وجعل خلالها انہارا، اور اس نے بنایا اس کے بیچوں بیچ میں، اس کے خلال میں نہروں کو۔ دیکھو مطلب جس جگہ بھی اللہ نے زندگی ٹھہرائی ہے، بڑے غور سے دیکھنا آپ نے، میں اس لیے بتلا رہا ہوں آپ کو کہ یہ چیزیں حکمت کی بھی ہیں۔ اچھا دوسری چیزیں آدمی کو سمجھ میں آتی تو انسان کی زندگی ہے، اپن کے جسم میں اگر جان ہے، لائف ہے، تو اس جسم کے اندر یہ رگیں دوڑتی رہتی ہیں، اس میں خون دوڑتا رہتا ہے، اور خون یہاں سے لے کے وہاں تک ہماری ساری ضروریات کا معاملہ انتظام کرتا رہتا ہے، اور یہاں تک کہ وہی یہاں سے فضلات کو خارج کرنے کا بھی کام کرتا ہے، مطلب آکسیجن کو پورے جسم پہنچانے کا کام بھی خون کا، اور کاربن ڈائی آکسائڈ کو واپس پہنچانے کا کام بھی خون کا، وہ پھیپھڑوں تک پہنچا دیتی ہے، پھر وہ پھیپھڑے اس کو خارج کر دیتے ہیں۔ آکسیجن لینا اور کاربن ڈائی آکسائڈ چھوڑنا، دونوں کو خون یہاں سے وہاں تک پورا اپنے اپنے مقامات۔ اسی طریقے سے رزق و غذا کو لینا، اور پھر غذا میں سے کچرا و گندگی نکال کے جو اس کو وہ جو ہے فضلات میں شامل کر کے جو ہے وہ کڈنی کے ذریعے سب پھینک دینا، تو بھی اس کی سپلائی جو ہوتی ہے پورے جسم کے اندر، جو کچرا جمع ہوتا ہے فساد، وہ بھی خون لے کے چلتا ہے۔ تو غرض یہ کہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہوتا ہے۔ یہ پانی جو ہماری پیاس بھی بجھاتا ہے، ہماری کھیتوں کو سیراب بھی کرتا ہے، اور یہ پانی جو ہے یہ ہماری گندگی کو، میل کچیل کو دھو کے علیحدہ بھی کر دیتا ہے، اور بہا کے لے جاتا ہے ساری سب کچھ۔ تو یہ جس طریقے سے جسم کے اندر جو ہے خون کا جو دوران ہے اور رگوں کی طرح دوڑتا ہے، زندگی انسان کی جسم میں ہوتی ہے تو یہ معاملہ رہتا ہے۔ وہی اللہ تعالیٰ جس نے زمین میں زندگی رکھی ہو، زمین کی بھی خلال میں، درمیان میں سے نہروں کو جاری رکھا ہو، پوری دنیا کے اندر پورا نظام لے کے چلتی پھرتی ہیں، بڑی خوبصورت۔ اچھا کیا کہہ رہے ہیں پھر وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا، اور اس نے بنایا اس کے لیے پہاڑوں کو، زمین کے اندر کیا ہے، پہاڑوں کو بنایا ہے، پہاڑ جو ہے وہ ایک بیلنس قائم کر رہے ہیں، رواسی کھوٹے، اور اس نے دو دریاؤں کے بیچ میں کیا کرا، ایک حد فاصل، ایک حاجزن ہے نا، بحرین حاجزن، ایک آڑ بنائی، بیریئر بنایا۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے مطلب زندگی کو اس طریقے سے بنایا کہ وہ جو ہے اس کے اندر یہ جو ندیاں ہیں ان کا الگ کام ہے، پہاڑ جو ہیں کھوٹوں کی طرح ہیں، اور جو ہے ان کے جو بحرین، جو دو پانی ہیں الگ الگ قسم کے، ان کے بیچ میں ایک بیریئر ہے، ایک حد ہے، ایک آڑ ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ
کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود ہے؟ ان کاموں میں کوئی اور شریک ہے؟ کوئی اور خدا کر سکتا ہے؟ ان باتوں کے بعد قرآن میں بہت خوبصورت مقامات پہ الگ الگ جگہ باتیں ہوئی ہیں. میں اس کو تسلسل کو روکنا نہیں چاہتا تھا، اس لیے میں نے شروع میں ترجمہ بیان کر دیا. بہت دل کی جیسے کہنا چاہیے تسکین کے واسطے، اور جیسے کہتے ہیں ایک انسان کے اندر طلب ہوتی ہے اللہ تعالیٰ سے تعلق اور جڑنے کی، تو اس طلب کے چلتے بیچ میں رکنا بالکل مناسب نہیں تھا. لیکن میں بتلا رہا ہوں کہ یہاں پر بھی جب ہم اس کی تفسیری گفتگو یا جیسے کہتے ہیں اس کے الفاظ کے بارے میں دیکھ رہے ہیں، یہاں حاجزن جو لفظ ہے یہ بیریئر کے لیے، آڑ کے لیے لفظ آتا ہے. تو یہ رواسیہ جو لفظ ہے یہ جو ہے یہ جیسے کسی کے اوپر سے کھوٹے کی طرح کوئی چیز گاڑ دیا جائے، ٹھیک ہے. تو یہ جو تمام چیزیں زمین کو ٹھکانے کی جگہ، ٹھہرنے کی جگہ، اور پھر جو ہے اس کے بیچ میں ندیوں کا انتظام، کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے جو کہ مطلب کسی کے بس کی بات ہو. کہیں پہ بھی کوئی اس طریقے کا پورا بایوسفیئر جو ہمارا بنا ہوا ہے نا زمین کا، اس کے آس پاس کا بلینکٹ ایٹماسفیئر کا، اور جو ہے باقی تمام لیتھوسفیئر، ہائیڈروسفیئر، زمین کا علاقہ اور پانی کا علاقہ، اور ان سب کے بیچ کے اندر جو ہے ان سب کو ملا کے بایوسفیئر، زندگی کا علاقہ جو بنا ہوا ہے انسان کی لائف میں زمین میں، یہ کوئی اور دینے والا نہیں ہے. پھر جو ہے نہروں کا نظام سے بنانے والا، چلانے والا، جو آپ کی لائف کے لیے وہی لائف واٹر ہے آپ کی. اور جو ہے پہاڑوں کا بیلنس ہے زمین کے اوپر، کوئی بھی اس کا الٹرنیٹ دینے والا نہیں ہے. اللہ پاک فرماتے ہیں اور جو بحر ہیں دو دریا ان کے بیچ کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے مطلب سمندر ہے اور ندیاں ہیں، ٹھیک ہے. اچھا اس کے علاوہ بھی جو ہے اللہ رب العزت نے جو ہے کئی جگہوں پر جو ہے پانی کے جو ہے اپر لیول اور لوور لیول کا معاملہ، مطلب اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسا کرا ہے کہ بالکل ڈسٹنکٹ نظر آتی ہے یہ چیز. کہیں پہ آپ کو جو ہے انڈر گراؤنڈ واٹر میں میٹھا پانی الگ ملے گا، کھارا پانی الگ ملے گا. آپ کو ہر جگہوں پر آپ کو ایک چیز دیکھنے کو مل جائے گی. اس کے اوپر میری ابھی ریسرچ تھوڑی سی ادھوری نہیں تو میں آپ کو بتاتا کہ اگر کسی جگہوں پر آپ نے دیکھا ہوگا کہ کنویں کھودتے ہیں، کنویں کھارے کنویں بھی ہوتے ہیں، وہیں پہ میٹھا کنواں بھی ہوتا ہے. مطلب اللہ پاک نے دونوں چیزیں واٹر ٹیبل کے اندر رکھا ہے، لیکن تب بھی ان کو علیحدہ رکھا ہے تاکہ جو چیز آپ کی ایک ضرورت الگ قسم کی، ایک دوسری ضرورت ہے پینے کے لیے آپ کو میٹھا پانی چاہیے، تو وہ میٹھے پانی کے اور کھارے پانی کے چشمے اور تمام، تو اللہ پاک نے ان کے بیچ میں جو ہے آڑ رکھی ہے اور آپ کے لیے زندگی کا انتظام رکھا ہمارے لیے. اللہ پاک فرماتے ہیں کہ کیا کوئی اللہ کے ساتھ اور معبود ہے؟ لیکن تمہیں علم ہی نہیں ہے. تمہیں اللہ رب العزت نے زمین کو کیسے یونیک بنایا قرار کی جگہ. اس جگہ سب جگہ جو کمنٹری ہے نا آخری میں وہ بڑی خوبصورت ہے. جیسے میں کہتا کہ اللہ کے ساتھ عدل مت کرنا، اللہ کے برابر کچھ بھی نہیں ہے. اتنا بڑا آسمان، یہ زمین، پھر زمین کے اندر باغات، پھر اس کے اندر ہونے والا پیڑ درخت، اللہ کے برابر ٹھہراتا ہوں. یہاں پہ کیا کہا کہ تمہیں علم ہی نہیں ہے. زمین کسی یونیک جو ہے اس کی صفت ہے قرار کے لیے، مطلب ٹھکانے کے لیے، کہ آپ ڈھونڈتے پھرتے ہیں دنیا بھر میں ایسے ایک جو ہے ایک بالکل جیسے کہتے ہیں اپروپریٹ ڈسٹینس سورج سے، کہ وہاں روشنی اتنی اور گرمی اتنی اور حرارت اتنی اور ایٹماسفیئر میں گیسز وغیرہ کا اتنا معاملہ. آپ کو تو ذرا غور سے دیکھو، ذرا سے میں آپ کی لائف اور ڈیتھ کا مسئلہ کھڑا ہو جاتا ہے. ذرا سا ٹیمپریچر، پریشر، ذرا سا جلوایو پریورتن آپ سنتے ہیں پریاورن کے اندر، انوائرمنٹل کنسرن صحیح تو رہتے ہیں. ذرا سا کلائمیٹ چینج، ذرا سا گلوبل وارمنگ آپ کا ناس کر کے دیتی ہے. آپ کے جانے کتنے ملک، کتنے لوگ، ان کی زندگیاں خطروں میں آ جاتی ہیں. ہم تو سمجھتے ہی نہیں، ہم تو امپورٹینس ہی نہیں دیتے نا. اب تو ہمارے تو کیا ہے، ہم تو بس فار گرانٹیڈ لے رہے ہیں. لیکن اتنا سمجھیں کہ اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود نہیں ہے، اللہ ہی ہے. تو اللہ تعالیٰ ہی کے اصول رابطوں کو پھر خیال کریں، اور نہیں تو دوسروں کو خدا سمجھیں گے تو پھر جو ہے وہ نقصان بھی کریں گے آپ کو، اور آپ سے آپ کی زندگی کے اندر آپ سے قیمتی آپ کی نعمتوں کو جو ہے ضائع کروا دیں گے اللہ تعالیٰ کی. کیونکہ میں نے کہا نا کہ الحمدللہ، اللہ کی حمد شکر، اللہ کی تعریف، اللہ تعالیٰ کی حمد کرنے کا موقع نہیں بنے گا اور ناشکری کے انتظامات ہو جائیں گے. ناشکری کے طریقے سے
چیزیں ضائع ہو جائیں گی، برباد ہو جائیں گی، آپ کے ماحول آلودہ کر دیں گے، آپ فضا بگاڑ دیں گے، ایٹماسفیئر کو پولیوٹ کر دیں گے، ندیوں کو گندا کر دیں گے، سمندر کے اندر آپ جو ہیں زندگی رہنا مجبور کر دیں گے. ایک ویل کے پیٹ کے اندر جو ہے آپ نے جو ہے پلاسٹک کی تھیلیاں اور کیا کیا پہنچی ہیں. مطلب آپ نے جو ہے ایسی جگہ ماریانا ٹرینچ سب سے زیادہ گہری ٹرینچ ہے زمین کے اندر، بہت گہری ٹرینچ ہے، 29,000 جو ہے میٹر گہری ہے، 29,000 میٹر. مطلب ایوریسٹ کے مقابلے 3 ایوریسٹ اس کے اندر سما جائیں، اتنی گہرائی ہے زمین کے اندر اس کے اندر. معلوم یہ ہوا، ابھی میں پیچھے میں کچھ پڑھ رہا تھا تو وہاں پر جو ہے پولیتھین اور یہ پہنچا دیا آپ نے. تو چونکہ آپ جو ہے آپ کا خدا تو پیسہ کمانا ہے، مفاد پرستی آپ کا خدا، آپ خدا کے خدائی قوانین قاعدوں کو کہاں احساس دو گے، کہاں آپ لفٹ دو گے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی زندگی دی ہے، یہاں پہ سب نعمتوں کو شکر ادا کرنا ہے اور مناسب طریقے سے اس کا استعمال ہے. اس کے لیے آپ کو وہی کو ملحوظ رکھنا ہے. پھر یہ کہ دنیا میں جو بھی اللہ تعالیٰ کی جو نعمتیں ہیں ان کو استعمال، ان کے مال کو معدوم کرنا، ضائع کرنا، نقصان کرنا، مٹانا، بے جا طریقوں سے اسراف کرنا، فضول خرچی کرنا، یہ کائے کے لیے ہو رہا ہے. فضول خرچی کی وجہ سے تو یہ ہے کہ مطلب اٹھایا نا بے انتہا سہولت پسند کی، بے انتہا آرام طلبی، اس کے نتیجے ہیں پلاسٹک کلچر جو ہے. ورنہ ہمارے یہاں اچھے خاصے مٹی کے برتن اور چیزیں ایسی ہوتی تھیں جو کہ ڈیگریڈیبل ہو جاتی تھی. اب آپ ڈھونڈتے رہتے ہیں بایو ڈیگریڈیبل چیزیں. تو زمین کو قرار والا بنایا، اس کو سمجھیں آپ اللہ کے سوا کسی اور کوئی اور معبود نہیں. اور اس نے جیسے ڈیسیجن لیے، اس کے جو فیصلے ہیں، اس کے جو قانون ہیں، ان کو ذرا لحاظ کریں گے تو پھر انشاءاللہ. میں اس لیے کہتا ہوں کہ وحی کو استعمال کریے. اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ کار ہر چیز کا کرا ہے، پانی کی واٹر باڈیز کو کیسے استعمال کرنا ہے، ہر ایک چیز کے بارے میں آپ سے کی حدیثیں آپ کی سیرت میں آپ کو مل جائے گی. وہ چیز کنٹینیوڈ. ابھی آپ نے جب آپ کے موٹیوز بدل گئے نا، پھر آپ ایک دم اناپ شناپ منافع کمانا جو ہے وہ موٹو بن گیا. ملکوں کے اندر لڑائیاں، جنگیں صرف جو ہے اپنی سرحدوں کو ایکسپینڈ کرنے کے لیے اور دنیا میں آگے سے آگے جا کے اپنے وہ قائم کرنے کے لیے، مارکیٹس قائم کرنے کے لیے ہو گئیں. یہ انگریزوں نے کیا باقاعدہ. تو جب جنگیں اس وجہ سے ہوئیں اور حکومت اس لیے قائم ہوئی تو بس کہنے سننے والا کوئی باقی نہیں رہا. ورنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ کہ کوئی ضروری مسئلہ پیش آتا تھا نہ پیڑ کاٹنے تک کے پرمانی، ہر درخت کاٹنے سے آپ نے روکا. بہت کچھ آپ نے منع کیا. وہ جو آپ کو حدیث میں آپ کو ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور اسی لیے اس کی کنٹینیوٹی چلتی آ رہی تھی. اور سبھی اچھے لوگوں نے دنیا میں ایسی چیزوں کو، جو میں نے کہا کہ جب وحی کی تعلیمات دنیا میں رائج رہتی ہے تو اللہ کی کتابوں سے جب لوگ فائدہ اٹھا رہے ہوتے ہیں تو دنیا میں جو ہے اناپ شناپ جو ہے، جیسے کہتے ہیں اپنے مٹیریل انٹرسٹ کے بیسس پر جو ہے، جیسے کہتے ہیں صرف پروفٹ ارننگ موٹیو. یہ تو جہاں پیسے کو خدا بنا لیا جاتا ہے نا، پیسے کی پوجا ہوتی ہے، وہاں پہ ہوتا ہے ایسا. وہاں پہ صرف منافع کمانے کی کوشش کرتی کمپنی، فیکٹری، نہ اس کا دھیان رکھتی کہ گندگی کو، کچرے کو کہاں ڈالیں، انڈسٹریل ویسٹ کو کیسے زمین جو ہے اس کو اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی دی ہوئی زمین، اس کی نعمت کا کیسے بربادہ کریں. نہیں خیر، یہاں پر بات چل رہی ہے کہ پہچانے تو الحمدللہ تو کہیں. تبھی تو پھر جب کسی چیز کی شکر کا پہلا تقاضا اپن الحمدللہ کہتے ہیں تو اس میں شکر بھی ہوتا ہے اس کا. لیکن شکر کا پہلا تقاضا ہوتا ہے کہ معرفت، پہچانو تو. لیکن کیا کہہ رہے ہیں، بل اکثرهم لا يعلمون، بلکہ ان کے اکثر علم ہی رکھتے، پتہ ہی نہیں ہے کہ زمین کتنی امپورٹنٹ جگہ ہے، کیسی ایک جگہ ہے، کیسے یہاں پر انتظام زندگی کا ہوا ہے. بس لگے رہ جاؤ، کھودے جاؤ، یہاں نہریں کھود دو، وہاں پہ وہ کھود دو، یہاں پہ کیا کہتے ہیں ڈیم بنا دو، جو چاہے کرتے رہو، سب چیزیں فار گرانٹیڈ لیتے رہو. اب وہ پھر وہ جب بگڑتا ہے نظام سمجھ میں آ جاتی بات. اس کے بعد میں بات بیچ میں بھی کہی تھی، یہ بہت پرومیننٹ سے یاد آ گئی کہ اللہ نے زمین کو جائے قرار بنایا اور تم نے اس کا یہ اشر کیا. خیر، اللہ کا شکر گزار بندہ ہو تو اللہ کی آیتوں کو پہچانے اور اللہ تعالیٰ کے قانون قاعدے کا لحاظ کرے. خیر، کیا کہہ رہے ہیں آگے، کہہ رہے ہیں جب زمین کو بنایا قرار کی جگہ اور جو ہے اس نے نہروں کو بہایا، اس کے اندر انتظام کیا. پھر وہی جب اللہ کا شکر ادا کرو گے، اللہ کو اکنالج کرو گے تو پھر وہی اللہ نے ندی بہائی، اس سے کیا انتظام کرنا ہے، کیسے اس کو استعمال میں لانا ہے، کیسے اس کو ضائع نہیں ہونے دینا ہے، کیسے اس کی کوالٹی. جب تو انسان جب اندھا دھند سے
جیسے کہتے ہیں نفس پرستی کرے گا، اپنے الہ ہو، ہوا ہو، اپنی خواہش نفس کو اپنا معبود بنا لے گا، تو وہ ندیوں پہ کیا ہوگا؟ ندیوں کا کوئی پھر جیسے کہتے ہیں کنزرویشن تھوڑی ہوگا، شکر تھوڑی ہوگا اللہ تعالیٰ کا، یہ تو انسان برباد کرے گا، مٹائے گا ان کو، ضائع کرے گا، ان ندیوں کی لائف خراب کر دے گا، استعمال بھی اس طریقے سے کرے گا اس پانی کا، ندی کا۔ میں نے کہا اندھا دھند، پھر تو وہ تو ایکسپلائٹیشن آف ریسورسز ہوتا ہے، ریسورسز کا اندھا دھند استعمال ہوتا ہے، اس کی کوئی شکر گزاری نہیں ہوتی، کیونکہ اللہ کا وجود ہی نہیں ہے وہاں پہ، تو وجود کس کا؟ وجود پیسے کا، وجود دنیا داری کا، بھی فائدہ مل رہا ہے، ختم، امیڈیٹ فائدے کے چلتے چیزیں چلتی ہیں۔ تو کہہ رہے ہیں کہ وہ جو کہ اللہ تعالیٰ نے نہریں بہا دی ہیں، اور اس نے تمہارے لیے پہاڑوں کو، اب پہاڑوں پہ یہ بھی یہاں سے وہ کرو، یہاں ڈائنامائٹ لگاؤ، یہ اڑا دی جگہ، وہ جگہ اڑا دی، یہاں پہ ڈیم کھڑا کر دی۔ اب وہ اتنی بڑی واٹر باڈی آپ نے نہیں کھڑی کر دی، آپ کو اگر سنبھلا نہیں ہوا، اگر کچھ اللہ نہ کرے وہ ڈسٹرب ہو گیا، یا اس کی وجہ سے ایک زمین کا بیلنس ڈسٹرب ہوا، اور اگر وہاں کی ٹیکٹونک موومنٹس خراب ہو گئے، پلیٹس کے جو بھی ہیں، تو ارتھ کوئک آ گئے، کے کر لو گا۔ مطلب بہت کچھ ہوتا ہے، خالی ارتھ کوئک یہ مقصد نہیں ہے کہ تمہارے جو ہے بہت سارے لوگ جو ہیں جا کے گناہ گار ہوں، یہ بھی گناہ گاری ہے تمہاری کہ تم جو ہے بالکل، میں نے کہا کہ جب خدا کے سوا کوئی اور معبود جب بنا لیتے ہیں لوگ، جس میں اس وقت بے پرواہ لاپرواہی سے استعمال لیتے ہیں زندگی کو، دنیا کو، چیزوں کو، لیکن اگر دنیا میں اللہ کی نعمتیں سمجھ کے ان کو اللہ تعالیٰ کی، اللہ کو رب مانتے ہوئے، اللہ تعالیٰ کو خالق مانتے ہوئے، اللہ تعالیٰ کو وہاب عطا کرنے دینے والا بنایا ہے نا یہاں پہ، کہ اللہ نے تمہیں کو قرار کی جگہ بنایا، ڈونٹ ٹیک اٹ فار گرانٹیڈ، اللہ نے نہریں بنائی ہیں، اللہ نے پہاڑوں کو گاڑا، اللہ تعالیٰ نے دریاؤں کے اندر ایک حد رکھی ہے۔ اگر پانی غوراً نیچے اتر جائے، سورہ ملک میں ایسے کہا، یہ پانی جو ہے کڑوا کسلا کر دیں، جعلنا ہو اجاجن، اگر نشا ہو جعلنا ہو اجاجن، کڑوا کر دیں۔ یہ سورہ واقعے کی آیت بڑی خوبصورت، کہ ہم نے تمہارے لیے پانی جب پیتے تو شربو، ہم چاہیں تو کڑوا کر دیں، کیا کر لو گے؟ تو اللہ تعالیٰ نے وہ پانی کو علیحدہ علیحدہ رکھا ہے، سمندر کا، دریا کا پانی ہو، چاہے وہی میٹھا اور کھارے کنویں کی جو پانی ہو۔ ہم نے دیکھا ہے، مطلب چھوٹے چھوٹے گاؤں میں دیکھا ہے، ایک میٹھا کنواں ملے گا، کھارا کنواں ملے گا پینے کے لیے الگ، یہ تو نیچے کی واٹر ٹیبل نیچے ہے، سب جگہ آپ کھود رہے ہیں، پانی نیچے پھوٹا ہوا ہے زیرہ، الگ الگ انتظام دیتے ہیں، ان کے بیچ میں اللہ تعالیٰ نے حد فاصل رکھی ہے، بیریئر لگا رکھا ہے، اللہ کے سوا کوئی اور معبود ہے، لیکن یہ کہ علم ہی نہیں ہے، تو کچھ بھی نہیں معلوم، مطلب یہ تمہیں تو مجھے خود نہیں معلوم، اللہ معاف کرے، مطلب جتنی یہ تو اچھے خاصے جو ہے جیولوجی پڑھی ہوئی لوگ ہوں، اچھے خاصے جو ہے مطلب جو ہے سیسمولوجی پڑھے ہوں آپ، آج کوئی کی سائنس ہوتی سیسمولوجی، اور جو ہے یہ جو زلزلے آتے ہیں، اچھے خاصے ندیوں کو پڑھو، واٹر کنزرویشن سمجھو، ہے کیا انوائرمنٹل، اس میں سائنس میں MBA ہوتا ہے انوائرمنٹل کنزرویشن، مطلب کیا کہ MSc ہوتا ہے، سب کچھ ہوتا ہے، MBA الگ ہوتا ہے، مینجمنٹ کا، مینجمنٹ کی ڈگری الگ ملتی ہے، اس کی ڈگری الگ ملتی ہے سائنس کی، تو سب کچھ ہے، کیا کچھ جانے، لیکن علم ہی نہیں ہے انسان کو، لا علمی تیرا آسرا، اور بالکل جو ہے بے انتہا جو ہے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناشکری نہ قدری۔ پھر آگے اور کام، یہ تو خیر بنایا اللہ نے آسمان و زمین کو اس طرح لائق بنا، اس میں جو ہے زندگی کے انتظامات کے۔ پھر کیا کہہ رہے ہیں، من یجیب المضطر، یا جو ذات، یا کہ وہ ذات ہے، بار بار اس طریقے سے، یا کہ وہ ذات ہے نا جو یجیب المضطر۔ اچھا، اس کو ایسے بھی کر سکتے ہیں، یا کون ہے جو جس نے تخلیق کری ہے آسمانوں کی، زمین کی، اس کو ایسے بھی ترجمہ کر سکتے ہیں، یا کون ہے اس نے تخلیق کری ہے آسمانوں کی، زمین کی، اس نے نازل کیا تمہارے لیے آسمان سے پانی، تو اگا دیا ہم نے اس کے ذریعے باغات رونق والے، نہیں تھا تمہارے لیے کہ تم اگاتے درخت، کیا معبود ہے کوئی ساتھ اللہ کے، بلکہ یہ لوگ
عدل کرتے ہیں اس کے ساتھ برابری شرک کرتے ہیں. یا کون ہے جس نے بنایا؟ تو اس کو اس طریقے سے بھی پڑھ سکتے ہیں. یہ بال جبریل کہ جو ہے الارض للہ، زمین اللہ کے لیے. پالتا ہے بیج کو مٹی کی تاریکی میں کون دریاؤں کی موجوں سے اٹھاتا ہے سحاب بادلوں کو. کون لایا کھینچ کر پچھم سے باد سازگار، اچھی کہتے ہیں فیوریبل ونڈ. خاک یہ کس کی ہے، کس کا ہے نور آفتاب. کس نے بھر دی موتیوں سے خوشہ گندم کی جیب. موسموں کو کس نے سکھلائی ہے خو انقلاب. موسموں کو کس نے سکھلائی ہے خو انقلاب. عادت چینجز کی، موسموں کی تبدیلیوں کی. خوبصورت ہے. دے خدایا یہ زمین تیری نہیں، تیرے آبا کی نہیں، تیری نہیں میری نہیں. اللہ کی زمین بہرحال کسی لینڈ لارڈ کی نہیں. تو خیر یہ اللہ تعالیٰ نے بڑی خوبصورت جو ہے، یہ تو میں نے علامہ اقبال کی نظم ساتھ میں نے پڑھ دی. اس میں تو بنانے والا اللہ رب العزت، اور پھر اس کو زندگی کو جاری رکھنے والا، پھر یہ کہ پکارنے والے کی پکار کو، یا وہ ذات امن یجیب المضطر اذا دعاہ، یا وہ ذات جو کہ جواب دیتا ہے، رسپانس دیتا ہے. یہ بڑی خوبصورت بات ہے. سورہ طٰہٰ میں بھی یہ واقعہ، سورہ اعراف میں بھی. حضرت موسیٰ علیہ السلام جو وہ بچھڑے کی بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ وہ تمہیں کوئی رسپانس نہیں دیتا تھا. کیا وہ تمہاری ہدایت دیتا تھا، تمہیں رہنمائی کرتا تھا؟ اللہ تعالیٰ وہ ہے جو کہ تمہیں بے قرار کو پکار کو سنتا ہے. اللہ پاک کیا کہہ رہے ہیں، امن یجیب المضطر اذا دعاہ، یا وہ ذات جو کہ جواب دیتا ہے، رسپانس دیتا ہے، دعا قبول کرتا ہے. المضطر بے قرار کو، تڑپ کے تکلیف میں انسان جو اللہ تعالیٰ کو پکارتا، اللہ رب العزت اس کی بات سنتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کی کبریائی والی ذات، اس کو تمہارے سے کیا واسطہ ہے، کیا غرض پڑی اس کی. لیکن وہ بے قراری جس نے دی، اگر تو بے قراری کے لیے بے قرار کی صدا سننے والا اللہ بھی موجود ہے. وہ سننے والا، اس کے سننے کا نظم بھی اللہ کے. اللہ نے بے قراری دی ہے تو بے قراری کو دور کرنے، اور بے قرار کی پکار کو سننے والا بھی ہے. امن یجیب المضطر اذا دعاہ، اور یا کہ وہ ذات جو دونوں انداز سے کر لیں، یہ کون ہے جو کہ جواب دیتا ہے مضطر بے قرار کو، جب تڑپ کے جیسے اذا دعاہ، جب کہ وہ پکارے اس کو. وَيَكْشِفُ السُّوءَ، اور وہ کھول دیتا ہے برائی کو. وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ، اور اس نے بنا ڈالا خلیفہ تم کو زمین کا. مطلب ہر چیز کے لیے تم محتاج اللہ کے، بے قرار ہو، تکلیف میں تڑپ کے تم پکارو اللہ کو. لیکن دنیا میں چلے تمہاری، دنیا میں سامنے تم نظر آؤ، دنیا میں ہر جگہ حرکت کرتے دندناتے پھرتے نظر آنے والے تم، کہ تمہارے آگے تمام مخلوقات و فرشتے اور سب جو ہیں وہ زیر، اور ان سب کو جو ہے تمہارے لیے مسخر کر دیے جو کچھ ہے آسمانوں میں اور زمین میں.
وہاں پہ تو زبردست معاملہ سمجھ میں آتا ہے کہ انسانوں کے لیے اللہ نے مسخر کر دیا. اس لیے وہاں پہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے، کیونکہ اول مخاطب جو ہے انسان ہے قرآن کی آیت کے، تو ان کے بارے میں بات ہو رہی ہے. اگرچہ اللہ تعالیٰ نے انس و جن دونوں کو اللہ نے جو ہے صاحب شریعت بھی دیا ہے، صاحب مطلب شریعت ان کے ساتھ بھی ہے، اور کیونکہ ان کے اوپر بھی حساب کتاب ہے ان کا، اور جو ہے جنت و دوزخ کا معاملہ ہے. اسی لیے سورہ رحمان میں نظر آتی ہے بات، جب جنت و دوزخ کا معاملہ ہے تو ان کا حساب کتاب ہے، اس لیے ان کے لیے شرائط ہیں، قوانین ہیں جس کی بنیاد پر ان کے حساب لیا جائے گا. لیکن یہ کہ انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ خلق لکم ما فی الارض جمیعا، جو کچھ زمین میں تمہارے لیے بنا ہے، تو غرض کی جناتوں کا بھی وجود جو ہے یہ جو ہے اسی لیے انسان کو جو ہے ان کو جو بھی ان کے لیے ان کی زندگی ہے اس کو انسانوں کے جو ہے معاملے میں جو ہے کچھ نہ کچھ ان کا کچھ نہ کچھ جیسے کہنا چاہیے وہ ہے ان کی زندگی کا کوئی نہ کوئی فائدہ جو انسانی زندگی کو ہوتا ہے. میں ان کا کہہ رہا ہوں جو کہ سرکش تو نقصان ہی پہنچاتا ہے، تو سرکش تو انسان بھی انسان کو نقصان پہنچاتا ہے. لیکن انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے مخاطب کر کے کہا کہ تمہارے لیے جو کچھ ہے آسمانوں میں زمین سب اللہ تعالیٰ نے مسخر کیا. تو اس میں یہ ہر شے جو ہے آ جاتی ہے. ذرا تو خلیفہ آپ کو بنا دیا زمین کا، مطلب بے قرار آدمی پکارتا تڑپ کے اللہ کو ہے، تو سب کچھ اللہ کرنے والا، سارا خالق آسمانوں کا زمین کو قرار کی جگہ رہنے لائق بنانے والا اللہ ہے. اس کے اندر سارا انتظام کیے. تم تو جانتے بھی نہیں، علم بھی بہت کم جو ہے اکثر لا عالم، علم ہی نہیں رکھتے. لیکن اور تو جہاں تم کہیں پہ تمہاری گاڑی پھنستی ہے تو بے قرار انسان جو ہے وہ پکارتا جو ہے تو اللہ ہے جو اس کی دعا کو سنتا ہے نا. ایسا دعا ہو جب کہ وہ پکارے اس کو، جب دعا کرے اس سے، وہ ایک السوء، اور وہ کھول دیتا ہے برائی کو. وہی عالم خلفاء الارض، اور اس نے بنا ڈالا ہے تم کو خلیفہ زمین کا، یعنی چلتی اب تمہاری فرنٹ میں تم دکھتے ہو. اسی لیے تو دنیا میں لوگ مغالطے میں یہ آ جاتے ہیں کہ تم دنیا میں انسان جو ہے انسان زمین میں اللہ نے خلیفہ اب چھوڑا ہے، جانشین چھوڑا ہے. مطلب جس طریقے سے اس کو اختیارات بھی دیے ایک درجے تک کہ اس کو اچھے برے صحیح غلط کے درمیان چلتے چلاتے بہت کچھ جو ہے وہ اپنی زندگی میں دنیا میں فیصلے ایسے کرتا بھی ہے. وہ فیصلے اللہ تعالیٰ کی اذن ربی، اللہ کی اجازت سے وہ دنیا میں صادر بھی ہوتے ہیں. لگتے ہیں کہ انسان نے یہ کیا، اس کے کام دنیا میں پیش آ رہے ہیں، بغیر وہ بنیادی طور پر تقدیر سے بندھے ہوئے ہوتے ہیں. لیکن یہ کہ پھر بھی اللہ تعالیٰ نے اس کی تقدیر میں اس طریقے کے کئی بار معاملے لگ دیے کہ یہ کرے گا تو یہ نتیجہ نکلے گا، یہ کرے گا تو یہ نتیجہ نکلے گا، اور اس کے کام کرنے سے کام بنتے ہیں اور ہوتے ہیں. ایسا نہیں ہوتا کہ انسان جو ہے وہ جو کام کرے بس یہ ہے کہ وہ اللہ کو نہ پہچانے، تو پھر یہ ہو جاتا ہے کہ وہ جو ہے سب کچھ جو ہے اللہ کرنے والی ذات واقعتاً ہے. اس نے انسان کو ایک درجے میں اختیارات دے کے چھوٹ دیے، باذن ربی کام کر رہا ہوتا ہے، باذن اللہ کر رہا ہوتا ہے. لیکن وہ جب نہیں پہچانتا تو وہ اپنی زندگی کو بیجا اس اپنے بندھنوں میں بندھا ہوا گزار دیتا ہے. اور اگر اللہ کو پہچان جاتا ہے وہ تو مطلب یہ کہ شکر گزار ہو جاتا ہے، کامیابی ہو جاتی ہے، اس کی زندگی کامیاب ہو جاتی ہے. تمام چیزوں میں یہی تو معاملہ ہوتا ہے. ورنہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے اس طریقے کا نظام بنا کے دیا کہ اس کو سب چیزیں اس کے ڈسپوزل پہ چھوڑ دی ہیں، اس لیے وہ انسان کے کاموں میں لگتی رہتی ہیں. اور انسان جو ہے اللہ تعالیٰ کے جانشین کے طور پر اللہ تعالیٰ اس کو سب تمام اختیارات ایک درجے کے دیتا ہے کہ اس سے دنیا کو استعمال میں لیتا ہے اپنے، اور جو بھی اس کی تقدیر ہی اللہ نے اس طریقے کی لکھ رکھی کہ اس میں انسان دنیا کے چیزوں کو وسائل کو سب کو استعمال میں پوری ساری شے، بلکہ جو اس کی قریب کی دنیا زمین سے دور آسمانوں کا معاملہ ہے اور جو ہے پورے چاند ستاروں کا معاملہ، تو وہ بھی تمام جو ہے کسی نہ کسی درجے میں انسانی لائف کو کوئی نہ کوئی فائدہ پہنچاتے رہتے ہیں. اور انسان جو ہے اس میں خلیفہ بنا ہوا محتاج اتنا ہے کہ جب بھی تکلیف میں آتا ہے تو وہ جو ہے وہ پکارتا ہے، اللہ کو پکارتا ہے کہ اللہ میری مدد فرمائے. اللہ اس کی دعاؤں کو پکاروں کو سنتا ہے. ورنہ یہ کہ اتنا سب کہہ دیا، یہ سب کر دیا، خود سنبھال لو، نہیں وہ ایسا نہیں. سب کچھ اختیار ہے، سب کو دینے کے باوجود انسان کے ضعف اس کے، اور اگر انسان ضعیف ہے، انسان کمزور ہے،
اس کو اللہ تعالیٰ جب بھی وہ اللہ تعالیٰ سے بے قرار ہو کے اس کو پکارتا ہے تو دعا کو سننے والا ہے، پکار کو قبول کرنے والا ہے، اور تکلیف کو، برائی کو، خرابی کو کھولنے والا ایک شخص ہوا، اور اس کے بعد ایک زمین خلیفہ بنا ہے۔ کیا کوئی اور معبود ساتھ اللہ کی؟ قلیلا ما تذکر، بہت کم ہے جو تم تذکر کرتے ہیں۔ تذکر میں نصیحت پکڑنا ہوتا ہے، لیکن اس چیز کو بہت گہرائی سے یاد رکھنا، اس کے سبق کو یاد رکھنا، اس لیے لفظ ہوتا ہے تذکر۔ نصیحت کا مطلب سبق اخذ کرنا، کسی چیز سے، کسی بات سے سبق، کے اس کے اندر یہ چیز ہوئی ہے، اس کو مطلب اتنی گہرائی سے یاد رکھنا کہ یار یہ ہوا ہے، اور یہ بہت اہم ترین چیز ہے جس کے اندر ہمارے لیے ہمیں یاد رکھنا، اور ہمارے لیے اس کے مناسبت سے کوئی بات کا اشارہ ملتا ہے۔ نصیحت کا مطلب یہ ہوتا ہے۔ جیسے کہ کہانی سنائی، ایک کہانی میں ایک برے کو کوئی نتیجہ برا ملا، ایک اچھے کو کامیابی ملی، تو یہ خوب اچھے سے یاد کر لینا کہ واقعتاً یہی معاملہ آگے بھی پیش آئے گا، تم بھی کوئی اچھا کا معاملہ کرو گے تو اچھائی پیش آئے گی، اور برا کرو گے تو یہ شر ہوگا۔ تو یہ نصیحت پکڑنا ہے۔ تو تذکر میں وہ جو ہے نا کہ چیز کو یاد کر لینا ہے، یذکرو ہے نا، یاد کرنا، یذکرون اللہ، یہ تذکرو ہے نا، تو یہ یعنی بہت اس کو بہت امپیکٹ کے ساتھ دل و دماغ پہ بس کر لینا کہ اس کے ذریعے ایک انسان جو ہے سبق حاصل کر لے، سبق اندوز اس کے دل میں اس کی نصیحت پیوست ہو جائے، پہنچ جائے، لیسن لرن کر لے، وہ شکشا حاصل کر لے، کہانی سے نصیحت پکڑ لے۔ کہ بہت کم ہے جو کہ نصیحت پکڑتا، یعنی کہ تمہیں کتنے مواقع سے پیش آئیں گے جب کہ تم اللہ تعالیٰ کو بے قراری میں، بلکہ انسان کبھی بھی کوئی تکلیف ہوتی ہے نا تو بنیادی طور پر وہ اللہ کی طرف مخاطب ہوتا ہے اور اللہ سے مانگ رہا ہوتا ہے، بیماری، تکلیف، پریشانی میں، بھوک کی شدت میں، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف جو ہے، بلکہ ایسے ایسے حالات پیش آئے ہیں واقعات میں، تو خود اپنی زندگی میں دیکھا ہے کہ یہ بارش نہیں ہو رہی تھی اور بارش گئے صاحب، اور جو اتنی بارش ہوئی ہے، اتنی بارش ہوئی ہے کہ مطلب مجھے یاد ہے کہ، اور یہ ابھی کے دور کی بات ہے، یہ سب ان کم وقتوں کے حالات جو اس کی وجہ سے نحوست سے اللہ ناراض چل رہا ہے، لیکن بہرحال ہمارے شہر کے قاضی صاحب جو گئے ہیں، اور میں تو گیا ہی بھی نہیں تھا، مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ کس وقت یہ لوگ وہاں پہ جا کے آج کرنے والے ہیں۔ میں جمعہ پڑھ کے جب واپس ہو رہا ہوں تو بہت تیز بارش شروع ہو گئی، کس نے بتایا کہ آج وہاں پہ صلاۃ الاستسقاء پڑھی گئی۔ ارے میں نے بولا ہے تو اللہ پاک بہرحال اپنے بندوں کی ہر ایک کی بات رکھنے والے اور دعاؤں کو قبول کرنے والے، تو جو بارش ہوئی ہے جھوم کے، مطلب تربتر کر دیا اس نے، تربتر کر دیا۔ تو جو ہے اللہ پاک کہتے ہیں بہت کم نصیحت پکڑتے ہو، پھر بھول جاتے ہو، سب بھول جاتے ہو۔ زمین پہ خلیفہ بنایا تم کو ہم نے، تمہارے آگے سارے شیطان لعین جو ابلیس جو ہے وہ اس کی بحث یہ تھی، تمہارے آگے فرشتوں کو جھکایا، فرشتوں نے سجدہ کیا، شیطان کا یہی تھا کہ خلیفہ یہ بن گیا زمین کا۔ قلیلا ما تذکرون، بہت کم۔ اللہ تعالیٰ ہمیں شکر گزار اور ہر واقعہ سے اللہ کی طرف سے نعمتوں کا، اس ان آیاتوں پہ ایسے ایسے واقع ملتے ہیں جو مطلب بہت سارے قصے نقل کرتے ہیں، اس میں قصہ ملتا ہے کہ وہ بندہ بالکل پریشان ہو کے کھڑا ہو جاتا ہے، اس کو قتل کرنے کے لیے تیار رہتا ہے، وہ کوئی وہ یہ دعا یہ آیت پڑھنے لگ جاتا ہے، پڑھتے پڑھتے روتا جاتا ہے، وہ جلدی جلدی ختم کرتا ہے یہ آیت، اتنے میں اس کے اللہ کی طرف سے کوئی فرشتہ یا کوئی مخلوق اللہ کی طرف سے مقرر جو اللہ کے بندے کی مدد کرتی ہے۔ پھر اللہ دعا قبول کرنے والا ہے اور اللہ اپنے بندوں کی مدد کرتا ہے، کیسے بھی کر سکتا ہے، وہ ہر چیز پر اللہ کل شیء قدیر۔ یہ واقعات کتنے صحیح ہوں نہ ہوں، لیکن یہ واقع بالکل صحیح ہے کہ اللہ تعالیٰ بے قراروں کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے، اور اللہ رب العزت ہم سب کو جو ہے رہنمائی فرمائے۔ ایک ایک آیت ایسی خوبصورت ہے کہ آپ اس پہ لیں گے، کہہ رہے ہیں قلیلا ما تذکرون، کم ہے جو تم نصیحت اخذ کرتے ہو۔ امن یہدیکم فی ظلمات البر والبحر، یا وہ ذات، اس کو بھی پڑھ سکتے ہیں، یا کون ہے وہ جو کہ راستہ دکھاتا ہے تم کو اندھیروں میں، زمین کے اور پانی کے۔ ومن یرسل الرياح بشرا بین یدی رحمتہ، وہ کون ہے جو ہے وہ بھیجتا ہے ہواؤں کو، خوشخبری دیتی، بین یدی، اس کے آگے، رحمت ہی، رحمت کے اس کی رحمت کے آگے، اس کو کہیں گے بین یدی، مطلب ہاتھوں کے بیچ،
تو اس کا ترجمہ کرتا ہے سامنے، تو رحمت ہی اس کی رحمت کے سامنے. تو اللہ کی رحمت برسنے والی ہوتی ہے، ہوائیں خوشخبری لے کر پہلے پہنچتی ہیں تمہارے پاس. بارش ہونے والی ہوتی ہے اور ٹھنڈی ہوا پہلے آ جاتی ہے، ٹھنڈی ہوائیں آنا چالو کر دیتی ہیں کہ خوشخبری ہے، بارش برسنے والی ہے، اللہ تعالیٰ کا انتظام تمہارے لیے آیا. اور یہ بشیر و نذیر محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے خوشخبری دیکھنے کے لیے آئے ہیں ہمارے لیے، رہنمائی کرنے کے لیے اندھیروں میں، تاریکیوں میں، بر و بحر کی، سب جگہ کی، ہر حالت کی. تو جامد حالت بر جو ہوتی زمین ٹھہرا ہوا، پانی بہتا ہوا، دونوں صورتحال میں اللہ نے ہمیں مٹی سے پیدا کیا، مٹی میں پانی سے پیدا کی زندگی. انسان کو بھی مٹی سے پیدا کیا اور انسان کی زندگی میں پانی سے پیدا کیا، منی قطرے سے پیدا کیا. بہرحال مٹی کا معاملہ ہو، پانی کا معاملہ ہو، زمین کا معاملہ ہو، دریا سمندر کا معاملہ ہو، سب جگہ راستے دکھلانے والا اللہ ہے. زندگی کے اندر رہنمائی کرنے والا اللہ ہے. اللہ رب العزت نے جو ہے نبیوں کو بھیجا ہے، رسولوں کو بھیجا ہے، ہم کو راستہ دکھلایا اللہ پاک نے. اللہ پاک فرما رہا ہے، اور اس کی رحمت کے آگے کی خوشخبری. شکر تو کرے انسان. الہ اللہ، کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود ہے؟ اللہ بہت بلند والا ہے، اس سے جو تم شریک کرتے. مگر اللہ تعالیٰ کی ذات عالی ایسی ہے کہ وہ سارے وجود کو دینے والا ہے. میں نے کہا آسمان و زمین کا خلقت کرنے والا، زمین کا، زمین میں انتظامات، پھر جو ہے برسنے والا پانی اور زندگی کی رونق، پھر یہ کہ جب 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 تڑپ کے پکارنے والا پکار لے جب، اور پھر یہ کہ رہنمائی انسان کی زندگی میں، ہدایت دیتا تم، راستہ دکھاتا جب تم چلتے پھرت کرتے ہو. یہ چاہے آپ کی جو علامتیں ہوتی ہیں زمین کے اوپر، جن کو دیکھ کر انسان جو ہے اپنی منزلیں طے کرتا ہے کہ نہیں، اور جو ہے آسمان میں ستارے ہوتے ہیں جن کو دیکھ کر انسان جو اپنی سمت طے کرتا ہے، ڈائریکشن طے کرتا ہے. اور اللہ رب العزت کے بھیجے ہوئے میں نے کہا کہ انبیاء ہیں، اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں، اللہ تعالیٰ جن کے بندے جن کو دیکھ کر اپنا راستہ، اپنی زندگی کی ہدایت اخذ کرتے ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ نے بھیج کر اللہ نے انسانوں کو رہنمائی کری ہے، ان کی ہدایت کی، ان کو راستہ دکھلایا ہے اندھیروں کے اندر، کفر و شرک کے، اور جو ہے ہر صورتحال کی، چاہے زمین کے، چاہے پانی کے، چاہے انسان کی کہیں قیام کے، چاہے انسان کی چلت پھرت کی، بر و بحر دونوں کے اندھیروں میں روشنی دکھانے والا. اور جو پھر ہواؤں کو اس کی اللہ کی جو ہے اس کی رحمت کے پہلے خوشخبری دینے والی ہواؤں کو بھیجنے والا وہ اللہ ہے. اللہ پاک فرماتے ہیں کہ جو ہے کیا اللہ کے سوا کوئی اور معبود، کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود. اللہ تو ہے ہی، لیکن تم کوئی اور کو سوچو اس کے اندر، اس میں فٹ کر کے کوئی بنتا ہے، ایسا کوئی بنتا ہے جو کہ تمہارے لیے ایسی رہنمائی کر دینے والا، کہ کوئی اور معبود اللہ کے علاوہ کوئی اور معبود، کوئی اور اللہ کے ساتھ. آخر میں کہا کہ اللہ بہت بلند والا ہے، بہت بلند والا ہے، اس میں ہر درجے کی تمہاری ضروریات کا معاملہ انتظام رکھنے والا. پھر کہہ رہے میں یبدأ الخلق، اب آخرت کے بارے میں بات کریے آخر میں. وہ تو میں کہہ رہا ہوں کہ ان باتوں کو تو ایکسپلین کرنے کے لیے نہیں ہے، تو بس سننے اور پڑھنے کی بات ہے، بس پڑھنے کی بات ہے. بس پڑھو آپ جو ہے، اور ان کا ترجمہ آپ کا بالکل کلیئر ہونا چاہیے کیا کہہ رہے ہیں، اور پڑھو اور اللہ کا شکر ادا کرو، اور لا الہ الا اللہ کہتے جاؤ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. أَمَّنْ يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَمَنْ يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، یا کہ وہ ذات، یا پھر اس کو انداز سے پڑھتا ہے، یا کون ہے جو ابتدا کرتا ہے خلقت کی، شروعات کرتا ہے پھر دوبارہ کرے، اور جو تمہاری روزمرہ کی زندگی کا جو انتظام رکھتا ہے، شروعات کرنے والا ہے، دوبارہ بھی کرنے والا وہی ہے. انسان کو ایک بار پیدا کیا، دوبارہ پیدا کرنا، اور ابھی جب تم جی رہے ہو تو وہ دلائے رکھنے والا، رزق دینے والا جو ہے، یا جو ہے
جو ہے امن یبدأ الخلق ثم یعیدہ ومن یرزقکم من السماء والارض، یا جو تمہیں رزق دیتا ہے آسمان سے بھی اور زمین سے بھی، یعنی پوشیدہ چیزیں اور ظاہرہ چیزیں دونوں طریقے سے۔ آسمان سے پانی برستا ہے، زمین سے غلہ بچتا، زمین میں دنیا بھی آپ کے بغیر وسائل آ جاتے ہیں، آسمان میں وہ چیزیں دکھتی نہیں آپ کو، ایک دم سے اوپر سے اتری، لگتا ہے کہ اللہ نے میری روزی کا انتظام یہ کہاں سے کر دیا، یہ کہاں سے ارینجمنٹ دے دیا۔ تو بہرحال خلقت کا ابتدا کرنا، دوبارہ پیدا کر دینا، اور انسان کی زندگی کو گزرانی، زندگی اس کی روزی عطا کرنا، چاہے آسمان سے چاہے زمین سے۔ اللہ کہہ رہے ہیں الہ مع اللہ، کیا کوئی اور ہے معبود؟ کیا معبود ہے اللہ کے ساتھ کوئی؟ کیا کوئی معبود ہے ساتھ اللہ کے؟ اس کا اصل لٹرل ترجمہ کیا کوئی معبود ہے اللہ کے ساتھ؟ کیا کوئی عبادت کے لائق ہے ساتھ اللہ کے؟ ساتھ میں بھی نہیں ہے کوئی، مطلب وہ تو اللہ کا اکیلے کا خود کا انتظام ہے، اس میں کوئی شریک نہیں ہے، اس انتظام کو جس کے ذریعے بھی ظاہر کر دیں۔ لیکن اس کے اندر یہ یاد رکھیے، اس لیے ذریعے کی بات ہم زیادہ نہیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ کسی مخلوق کے محتاج نہیں ہے۔ تو اگر اللہ تعالیٰ نے کسی مخلوق کے ذریعے آپ کو جیسے رزق دینے کے لیے آپ کو گیہوں کی روٹی کو آپ کے لیے رزق کا ایک جیسے کہتے ہیں بس اس کے ذریعے سے آپ کو روٹی دے رہا ہے، کھلا رہا ہے، گیہوں کی روٹی ایک مخلوق اللہ کی چیز ہے، تو اللہ رب العزت اس پر قادر ہے کہ وہ اس کے بغیر بھی جو ہے آپ کو جو ہے سیراب کر دے، پیٹ بھر دے، آپ کو سیر کر دے۔ یہ کہہ رہا ہوں، بغیر پانی کے پیاس بجھائے، بغیر کھانے کے بھوک مٹائے، وہ اللہ تعالیٰ ہے۔ اس لیے اس کے بارے میں بات ہی نہیں کرتے۔ اصل رزق اللہ ہی دیتا ہے، اصل کھانا اللہ ہی کھلاتا ہے، اصل پلاتا وہی ہے، اصل جو ہے وہ جیسے کہنا چاہیے زندہ کرنے والا وہی ہے، مارنے والا دوبارہ زندہ کرنے والا وہی ہے۔ تو کیا کہہ رہے ہیں؟ قُلْ برہانکم، کہہ رہے ہیں کہ تم اب یہاں سے قل کر کے کہا ہے کہ دلیل پیش کرو، تمہاری دلیل پیش کرو اللہ کے سوا کوئی اور معبود۔ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اگر تم سچے ہو، صادقین اور سچے ہو تو دلیل پیش کرو۔ کوئی دلیل تمہارے پاس کہاں سے بات ہے؟ کوئی دلیل کہیں سے کہاں سے ہو سکتی ہے اس معاملات؟ بس یہ ہے کہ انسان کو اللہ کی طرف متوجہ کرا ہے، وہی جو ہے کہ اللہ کی ساری جو نعمتیں ہیں اللہ کی طرف سے، اس کی نشانیاں بھی ہیں وہی نعمتیں، ان نشانیوں کو، ان نعمتوں کو دیکھ کر جو انسان جو ہے اللہ تعالیٰ کی بندگی میں لگ جائے۔ لیکن جو ہے آخرت میں جب نظر نہیں ہوتی نا تو آدمی سوچتا ہے انجوائے کرو، عیش کرو، مزے لو، اور اکاؤنٹیبلٹی کی کوئی جواب دہی ہے نہیں اس کو، آخرت کا جب نگاہ نہیں ہے تو پھر انسان ایسا جو ہوتا ہے جیسا کہ ہے۔ اس لیے آگے کی آیت میں فرماتے ہیں اللہ پاک کہ ایک تو یہ کہ تم جن کو معبود بنانے کے لیے تم نے جو مکے کے اندر لوگوں کے اندر تھا، اور پھر جو آگے بھی لوگوں میں رہا ہے، فرشتوں کو یا عیسیٰ علیہ السلام کو، کسی کو بھی، آپ کی آخرت کا معاملہ اور اس کا نتیجہ، اس کے اوپر کسی کا کوئی بھی ذرا سا بھی اختیار اور کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ ہم سب کی آخرت کا کسی کو بھی ذرا سا بھی عمل دخل نہیں ہے، فیصلہ کون معاملہ، وہ تو سب وہ دن بھی، قیامت کے دن بھی فرشتہ آئے گا، یہ نام عمل لا رہے، لیکن وہ مطلب اس کے فیصلوں کے تحت نہیں کر رہا ہو، یا اس میں وہ کوئی بھی کاٹ چھاٹ یا کمی بیشی یا کچھ بڑھوتری گھٹوتری کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ تو وہ سارا معاملہ اللہ کا اکیلے کا سارا کا سارا پورا انٹرپرائز خود کا ہے اللہ کا سارا معاملہ، کوئی اس میں شرکت رکھنے والا نہیں ہے۔ تو آخر میں کیا کہا؟ أَمَّن يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَمَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، یا وہ ذات جو کہ جس نے ابتدا کرتا ہے خلقت کی، پھر دوبارہ کرتا ہے، کرے گا اس کو، کرتا ہے کرے گا، ٹھیک اس کو، اور وَمَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، یا جو رزق دیتا ہے تم کو آسمان سے اور زمین سے۔ الہ مع اللہ، کیا ساتھ کوئی معبود ہے اللہ کے؟ قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، کہہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ لاؤ دلیل تمہاری، برہان لاؤ تمہاری اگر تم صادقین سچے۔
وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ. کہہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ علم ہی نہیں رکھتے، نہیں جانتا جو بھی ہیں آسمانوں میں اور زمین میں، جو بھی ہے آسمانوں میں زمین میں، غیب کو، چھپی ہوئی چیزوں سوائے اللہ کے. مطلب معاملہ آخرت کا اور سارے کے سارے غیب کا کوئی علم رکھنے والا نہیں ہے سوائے اللہ کے. اور ان کا معاملہ ہے وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ، اور یہ تو نہیں شعور رکھتے کب یہ اٹھائے جائیں گے. یہ تو خیر کسی کو بھی نہیں معلوم کب اٹھائے جائیں گے، قیامت کب آئے گی. تو لیکن کیا ہوا؟ اعوذ باللہ من الشیطان بل ادارک علمہ فی الآخرہ، بلکہ تھک گیا علم ان کا. درکہ کا مطلب ہوتا ہے وہ کسی کا ادراک کرنا، وہاں ادراک کوئی کسی کو پکڑ لے، ریچ کر لے. تو کوئی جب تھک جاتا ہے نا، مطلب اس کو کوئی پکڑ لے، تو یہ لفظ ہے کہ بل ادارک علمہ فی الآخرہ، علم ان کا جو ہے وہ تھک گیا ہے، مطلب پہنچ ہی نہیں، اس کی ریچ جو ہے وہ جو ہے وہ ہو گیا، کیا کہنا چاہیے، وہ ریسٹرکٹیڈ ہو گیا. وہ جو ہے وہ مطلب یہاں پر یہیں تک بچی ہے، آخرت کی جو ہے پہنچ وہ جو ہے وہاں پر جو ہے آخرت تک سمجھ ہی نہیں جاتی. وَلِلدَّارِ کا علم فی الآخرہ. کہتے ہیں وہی اریسٹ کر لیا گیا، کسی کو دوڑ کے پکڑ لو تو وہ جو تھک جاتا ہے سیدھے لفظ آتا ہے ادارہ کا، مطلب کوئی نے توڑ کے پکڑ لیا. تو وَلِلدَّارِ کا علم فی الآخرہ، ان کا علم آخرت کے معاملے میں جو تھک گیا ہے. بل ہم فی شک منہا، بلکہ یہ لوگ شک میں ہیں اس کی طرف سے. مطلب ایسا تو ہوتا نہیں کہ لگتا ہی نہیں وہ آدمی کو مریں گے، ایسا تو ہوتا نہیں کہ لگتا ہی نہیں کہ اس کو جو ہے نفس اللوامہ جو ملامت کرتا ہے، اسی سے انسان کو اندر دل و دماغ میں احساس محسوس ہونے لگ جاتا ہے کہ یار کچھ تو معاملہ ہے، ہمارے دل میں کھٹکا کیوں لگ رہا ہے کوئی گناہ کرنے میں، یعنی اس گناہ کا کوئی نہ کوئی برا نتیجہ ہے جس کا ڈر ہمارے دل میں بے بس سے اندرونی طور پہ ہماری خصلت میں، ہماری انسٹنکٹ میں بس یہ ہے کہ وہ تو آپ کو بہکانا، گمراہ کرنا، تو آپ کو سکھا دیا جاتا ہے کہ اور کچھ نہیں خواہ تم جو اس کو اتنا برا سمجھ رہے. شراب پی رہا دن میں جو ہے ہینگ اوور ہو رہا ہے، دل و دماغ سب چکرا رہا ہے، تو جو ہے دکھی محسوس کر رہے ہو، وہ دکھی وہ تو خالی ماحول ایسا ہے، کچھ نہیں، ہیپی رہو، مزے کرو، گناہ کر کے، بدکاری کر کے، بے غیرتی بے حیائی کے کلچر میں ناچ کے گا کے جب انسان کو تھوڑی شرم آیا اور تھوڑا احساس محسوس ہوتا، اس کا ضمیر جاگتا ہے، تو یہ کلچرل کا جو ماحول ہے اس کو تھوپ دے، ارے انجوائے کرو، ویسے ہی انجوائے کرتے، تو اس کو پھر وہ جو ہے غفلت میں ڈال دیتا. ورنہ نفس اللوامہ جو ہے گلٹ کانشیسنس ہوتی ہے، ابھی بھی ہوتی ہے، مغرب کے ملکوں میں بھی لوگوں کو ہوتی ہے. رات بھر شراب پیے، دن میں اٹھ کے جب صبح اٹھ کے اٹھتے ہیں، ہینگ اوور جسے کہتے ہیں وہ لوگ، تو وہ لوگوں کے دماغ پہ ایک دم مطلب کوئی بہت خوبصورت اچھا وہ جو ہے افیکٹ دے کر نہیں صبح ہوتی. لیکن بہرحال تعلیم و تربیت ایسی کی جا رہی ہے کہ اس کے اندر سمجھا جا رہا ہے کہ نہیں، یہ سب تو انجوائمنٹ ہے، لائف کو انجوائے کرنا چاہیے، مزے لینا چاہیے. ورنہ اپنے نفس میں انسان کے ملامت موجود ہے. تو اصل پرابلم یہ ہے کہ کسی نہ کسی درجے میں انسان کو آخرت کی کوئی فکر رہتی ہے، وہ فکروں کے نتیجے میں کوئی موکش پراپت کرنے کے لیے کچھ طریقے کرتا ہے، کوئی اور سوچتا ہے کہ کوئی اس کا سیویئر جیسس جو ہے نا، عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ایسا تصور قائم کرتا ہے، کوئی اور سوچتا ہے یہودیوں کی طرح کہ ہاں ہم کو تو آگ چھوئے گی نہیں، جو ہے لم تمسنا النار الا ایاما معدودا، کرتے ضرور ہیں. تو بلوں فی شک میں نہ ایسے لفظ ہے کہ بلکہ یہ لوگ اس کی طرف شک میں. ایک تو ہے کہ آخرت تک علم نہیں جاتا، پہنچ نہیں جاتی، سمجھ نہیں جاتی. اس کی وجہ کیا ہے؟ بس آخرت کا علم جائے گا جب کہ مطلب یہ چیزیں جو ہیں روک کے کریں گے، سوچ کے کریں گے تو عادت بنے گی. اللہ پاک بھی دل و دماغ بند کر دیتے ہیں، بٹھر ہو جاتے ہیں لوگ. جو انسان جس چیز کو استعمال میں ہی نہیں لائے، توجہ ہی نہیں دے میں کیا کر رہا ہوں، اچھا برا گندا سفید سیاہ سفید، کوئی توجہ نہیں، تو اللہ پاک اس کی عقل کو کھولتے تھوڑی. عقل ان کی کھلتی جو عقل کا استعمال کرتے ہیں. جو عقل کا استعمال نہیں کرنے کے لیے عقل کیوں کھولیں گے اللہ؟ اللہ کا اپنی معرفت کے لیے اللہ کی طرف سے بے نیاز، ضرورت تھوڑی کسی کی. مت مانی ہے، مت مانی، عقل بھی مت استعمال کریے، اللہ کو مت پہچانیے. تو وہ جو ہے یہ تو یہ ہے اصل جو ہے عقل کو، علم کو جو آخرت کے لیے تھک گیا تھا، یہ ایسے پھر اللہ پاک توفیق نہیں دیتے. اللہ کی ذات نے کہا بھی نہیں یار
تمہیں نظر نہیں آ رہی مت نظر آئے، مت نظر کرو، مت نظارہ کرو، مت دیکھو. لیکن جو ہے کہ زندگی میں کوئی چیزیں ہوتی ہیں ایسی جس میں انسان کو پرواہ ہوتی ہے، یار یہ کیا ہو گیا، یہ گناہ کیوں ہو گیا، یہ برائی مجھ میں کیوں ہے. وہی کوئی برا کام کر کے صبح کے وقت اس کے کرنے کے بعد جو ہے اس کے برائی کا اس کے اندر دل میں احساس. تو اللہ پاک کہہ رہے ہیں کہ یہ تو ہے بلوں فی شک میں نا، شک میں ہے. لیکن مطلب جو ہے ایک ریب ہے نا، لا ریب شک کسی چیز کے بارے میں، تو شک کے اندر کلیئرلی نہیں ہے. آخرت کا احساس تو ہے لیکن شک میں. وَلْهُمْ مِنْهَا عَمُونَ، بلکہ یہ اس کی طرف سے کیا ہے، اندھے ہیں. اندھے ہیں کیوں؟ کیونکہ جو ہے وہ نظر نہیں آئی نا، ابھی دوزخ کی آگ نظر نہیں آئی نا، ایسے عذاب نظر نہیں آئے جو دوزخ کے عذاب ہے. ابھی دنیا میں دیکھیں ہیں، لیکن وہی والی بات ہے کہ ان کا علم نہیں ہے، ورنہ ان کا علم بھی اچھے سے ہوتا تو آدمی گھبراتا کہ دیکھ کے جاتے، دیکھ کے آنا چاہیے. اللہ پاک کہتے ہیں فانظروا کیف کان عاقبۃ المجرمین. نبی اس میں بھی آیت آئے گی کہ مجرموں کا انجام کیا تھا، وہ تو دیکھو ذرا. آگے آیت آ جائے گی اس کے کہ مطلب وہ تو ٹھیک ہے تمہیں آخرت نظر نہیں آ رہی، لیکن یہاں دنیا میں تو کچھ نظر آ رہا ہے. لیکن کمبخت وہ بھی نہیں دیکھتے، وہ بھی نہیں دیکھتے کہ دنیا میں قوم لوط جو ہے وہاں پہ جو فلور آف دا ڈیڈ سی کیوں اس طریقے کا، کیوں ہمارے کو سمجھ سے باہر ہماری اس کے حالات ہیں، کیوں ہمیں بالکل جو ہے وہاں پر کچھ بھی زندگی نظر ہی نہیں آتی، زندگی ملتی نہیں، اتنا بھاری پانی کیوں ہے. تو یہ سب چیزیں بھی دیکھنے پہ اگر آ جائیں تو انسان سوچنے پہ آ جائے آمد ہے کہ یار کچھ تو معاملہ ہوا ہے جو اتنا خراب معاملہ یہاں کا ہے، اس جگہ کا. یہ پیٹرا جس کو بترا، جس کو آپ پیٹرا، جس کو آپ نے ابھی ورلڈ کی اس میں شامل کر لیا ہے، ہیریٹیج میں اور ونڈرس آف دا ورلڈ میں جو ہے اب شامل کیا اس کو. یہ پیٹرا کا کیا معاملہ ہے، کیوں ہے ایسی جگہ، یہ قوم سمود کا جو مسکن کھنڈرات ہے، دیکھ کے کچھ سمجھ نہیں. لیکن وہی اندھے تو جو ہے آخرت کے معاملے میں تو اندھے ہیں ہی، لیکن دنیا کی جو نشانیاں جو آخرت کے تو نشاندہی کرتی ہیں، علم دیتی ہیں، ان کا علم بھی ڈھنگ سے نہیں. ان کی تباہی کا، اٹلی کے پومپی شہر کا ان کو علم نہیں، کیسے خطاب بدکاری بد کرداری کا حل، عیش و عشرت کے حالات، اس کی تباہی کیسے والکینو پھٹ کے اس کو پورے طریقے سے جیسے کہتے ہیں ان کی ممیفیکیشن ہو گیا تھا اکٹھے لوگوں کا. تو خیر بہرحال یہ جو رکوع ہے یہاں پہ مکمل ہو گیا. اس کے بعد 2 رکوع ہیں، تو انشاءاللہ ابھی اپن جس قدر ہو سکے تو اس رکوع کی آیتیں پڑھتے ہیں، اور پھر نہیں تو اس کو انشاءاللہ آدھے کے بعد دوسرے مطلب آخری نشست کے اندر، اگلی نشست جو ہوگی اس کے اندر اس کو کر لیں گے. ابھی جو بات جاری ہے تو کہہ رہے ہیں کافر کہتے ہیں کہ مٹی ہو جائیں گے اور باپ دادا بھی ہمارے مٹی ہو جائیں گے، ہو ہی گئے، کیا ہم لازم میں نکالے جائیں گے. اچھا یہ جو سوالات جو بعد میں یہ قرآن کی آیتوں کے طور پہ جو میں بتا رہا تھا کہ اللہ کی آیت ہے اور اللہ کی آیتوں سے اللہ کو پہچانا جائے، تو ان آیتوں میں جن میں آرگیومنٹ رہتا ہے کافروں کا، یہ بھی قرآن میں اللہ کی آیت کے طور پہ لکھے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، قرآن کی آیتوں میں تو ایک بات تو یہ ہے کہ قرآن کی آیتیں جو ہے ویکیوم سے نہیں اٹھا کے پڑھی جاتی، لیکن اگر انڈیپینڈنٹلی بھی اس کو دیکھیں تو یہ بڑے ویلڈ اور کہنا چاہیے ویلڈ، مطلب ان دیٹ سینس کہ یہ آرگیومنٹ بہت زیادہ پرومیننٹ ہے. ویلڈ نہیں بولوں گا، ویلڈ تو ہے ہی نہیں، انویلڈ آرگیومنٹ ہے، جھوٹا آرگیومنٹ، غلط آرگیومنٹ، لیکن بہت پرومیننٹ آرگیومنٹ ہے. یہ انسانی سوچ کو ظاہر کرتا ہے جو انسانوں کی ہوتی ہے ہمیشہ، اور جو اللہ رب العزت کے علم میں ہے. اور اس طریقے کی جو ہے جیسے کہنا چاہیے یہ اس گمراہی کو جو انسانوں کے دماغوں میں بے بس ہے، جو شیطان کو اللہ نے مزین کیا ہے، جس کی وجہ سے دنیا کے حالات ان کو لے کر انسان سب سوچتا ہے. تو یہ بھی بہت پرومیننس سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو منقول کیا جاتا ہے قرآن کے اندر کہ ایسا کہتے ہیں، کیونکہ اس کو جب تک آپ آئیڈینٹیفائی نہیں کرو گے کفر کو، شرک کو، معصیت کو، نافرمانی کو، کیسا دیریت کو، غلط خیالی کو، تو آپ صحیح بات کو بھی نہیں سمجھ پاؤ گے. تو یہ خود اور یہ واقعتاً انسانی لائف کی نفسیات کا بڑا اچھا انالیسس ہے. یہ کہتا ہے انسان کہ یار مٹی ہو جائیں گے تو مطلب اس کو تو امیڈیٹلی مٹی دکھ رہی ہے نا، یہ سب مر گئے، ہم بھی مر گئے، باپ دادا بھی مر گئے، بہت ساری قومیں آئی، چلو آپ کہہ رہے ہو پیٹرا میں وہ بھی مر گئے، ہے نا.
چلو ختم ہو گئے. تو یہ بات جو ہے یہ تو کرتے ہیں، تو کہتے ہیں اور ہم دوبارہ اٹھائے جائیں گے. خاص پرابلم وہ ہے کہ ہم قیامت کے دن لازماً اٹھائے جائیں گے. تو اور پھر کہ یہ ابھی تک تو کوئی اٹھایا نہیں گیا دوبارہ. یہ بڑا آرگیومنٹ رکھتا ہے آدمی، سوچتا ہے ابھی تک تو لقد وعدنا نحن وآباؤنا لقد وعدنا هذا، لازم وعدے کیے گئے ہم، هذا نحن یہ والا، نحن وآباؤنا من قبل، ہم بھی ہمارے باپ پہلے. ان هذا الا اساطیر الاولین، نہیں ہے مگر اساطیر. 17 کے نوی لائن لکھنا، اساطیر بہت ساری لائنیں لکھ لی گئی ہیں، نقل کر گئی ہیں اولین، پچھلوں کی نقل شدہ باتیں، پچھلوں کی نقل کی گئی چیزیں. انہیں نقل کرنے کا مطلب کیا کہ ایک نے بتائی دوسرے نے لکھ لی. لیکن مطلب یہ اس کا اصل مطلب یہ کہ پرانوں کی کہانی ہے، کوئی ضروری نہیں کہ ایسا ہو. تو جب ان سے جو ہے وہ کیا کہتے ہیں کہ پچھلوں کی کہانی، یہ بھی کیا کہ دوبارہ لوگ نکالے جائیں گے، زندہ ہوں گے، مردہ زندہ کیے جائیں گے. اس بات کے اوپر یہ کہتے ہیں کہ یہ بھی پچھلوں کی کہانی ہے نا. ان ھذا الا اساطیر الاولین، نہیں ہے مگر کہانیاں پچھلوں کی. اللہ پاک نے یہاں پہ جو آرگیومنٹ دیا وہ بڑا ویلڈ ہے کہ تم نے نہیں دیکھا، تم نے آخرت کو نہیں دیکھا. صحیح بات ہے، تمہارے علم میں بھی نہیں ہے کچھ. تم تھوڑا سا جا کے اتنا سا یہ دیکھ سکتے ہو کہ ان کی گت کیسے بنی تھی، یہ تمہارے کو مل جائے گا. مطلب تمہیں سلطنتوں کے کھنڈر ملیں گے اور سلطنتوں کی گتیں کیسی بنی تھی یہ مل جائے گا. یہ تو نہیں ملے گا تمہیں کہ بالکل تمہارے سامنے جو ہے قیامت آتی ہوئی لکھ جائے، جنت یا دوزخ کے عذابات تمہارے سامنے، جنت کی نعمتیں یا دوزخ کے عذاب تمہیں لکھ جائیں. تو آخرت کے معاملے میں جو ہے علم تو تھکے گئی، کم سے کم علم رکھ لو. لیکن یہ کہ ایسا کر لو جہاں پہ یہ جو تمہارے باپ دادا تو آئے نہیں نا ابھی کوئی بھی، اور آئیں گے بھی ابھی معلوم نہیں تمہیں کہ آئیں گے کہ نہیں آئیں گے. یہ بہت مطلب آدمی کو وہ کر دیتی ہے. اور ابھی تک تو کوئی آیا نہیں مرا ہوا زندہ ہو کے کہ جو ہمیں بتائے کہ یار وہ یہ مشکل ہے، یہ آسانی ہے جس کی وجہ سے ہم اپنا عمل ابھی ٹھیک کر لیں. تو لیکن یہ مرنے والے جو گزرے ہیں نا، ان کے کھنڈرات جو ہیں، ان کی خبریں بڑی کلیئر کٹ ملتی رہتی ہیں. بولتے ہیں قل سیروا فی الارض فانظروا، ہے نا کہیں پہ کہ پھر دیکھ لو تم جو ہے زمین میں سیر کر لو، ٹھیک ہے. سیروا فی الارض فانظروا، تو نظر ڈالو کیف کان عاقبۃ المجرمین، کیسا تھا انجام مجرموں کا. ان کے ساتھ کیا ہوا تھا، تمہارے باپ دادا اور تم اگر جو ہے بھلے ہی تم ابھی آئے نہیں، لیکن یہ مرتے ہوئے لوگوں کو دیکھا تم نے، پٹے کتنے برے ہیں، اور یہ کن باتوں میں پٹے تھے یہ دیکھ لو. تو یہ تم سمجھ لو کہ اگر تم حرکت نہیں، اگر درست نہیں کر رہے آخرت کے بارے میں، اپنے کام کو ٹھیک نہیں کر رہے، تو یہ تو ٹھیک کر لو، تھوڑا سا سیر سپاٹا کر لو زمین میں. مجرموں کے انجام کے اوپر نگاہ، وہی والی بات ہے، سیر کس لیے، عبرت کی سیر کر لیں. تو خیر یہ بڑا ویلیو آرگومنٹ دے کے اچھے خاصے آدمی کو کہ بھائی ہم تو لیا ہمارے باپ دادا کو، اگر تم یہ سب کرتے تھے تو یہ مطلب ایسا آرگیومنٹ رکھ دیتے تھے کہ انسان جو ہے وہ پریشان ہو. اور یہ سب ان کے فریب رہتے تھے. کبھی اپنے لیے نہیں کہتے تھے کہ جو ہم کر رہے ہیں اس کے لیے ذرا دلیل لے کر آؤ کہ کتنے لوگ جو ہیں پیچھے گزرے انہوں نے ابھی تک اس طریقے سے یہ تمہارے طریقے پہ چلتے چلتے ایسی کتنی کامیابی پا لی، جو دنیا کی ترکیب پہ چلتے چلتے، اور دنیا کی ترکیب پہ چلتے چلتے یہ کتنے بری طریقے سے 2 ورلڈ وار لڑ گئے، اور ابھی بھی یہ جو ہے لڑتے پھرتے ہی رہتے ہیں، دنیا کرتے رہتے ہیں. اللہ کر کے تو کوئی نہیں لڑ رہے. بلکہ اللہ والوں کو، ہاں اللہ والوں کو اللہ کے نام پہ اگر کوئی ہو تو اس کو تباہ کرنے پہ پہلی فرصت میں جلدی مچاتے ہیں. ابھی دیکھ لو مطلب ایک طرف جو ہے اسلام اور اسلامی اس لوگ ان کو بالکل سمجھ میں نہیں آیا، اور ان کے نبی کی بے عزتی کرنا انہوں نے بڑا آرام سے جو ہے اپنا فریڈم آف اسپیچ سمجھا، اور بڑے ہی جب دبے کہنا چاہیے اکنامی کی طرف سے، پیسوں کی طرف سے، کاروبار کی طرف سے ختم محسوس ہوا تو تھوڑا سا کہ ہاں بھائی مسلمانوں کی تکلیف سمجھ میں آئی. لیکن اسی 2 دن کے اندر انہوں نے جو بھیانک قسم کے حملے کر کے جو ہے جہاں پہ اسلامی حکومت قائم کرنے کی کوششیں کریں گے وہاں مالی وغیرہ میں، توبہ کرنے میں دیری نہیں کری. آپ سوچو، آپ تو معلوم یہ ہوا کہ تم جو ہے اتنے ہی اچھے ہو سکتے ہو. مطلب ذرا سا ان کو موقع ان کو دیں گے نہیں ہم، گنجائش نہیں ہے. اسلام تو بہت دیر میں سمجھ میں آ رہا ہے، وہ بھی طرح کہ ٹھیک ہے آپ کی دکھ سمجھ میں آئے. باقی دنیا کی ہر چیز کے لیے ان کے دماغ میں گنجائش تو لبرٹی اور آزادی ہے. لبرٹی نہیں ہے تو اسلامی نظم کے لیے، اسلامی نظام، وہ آنکھوں کا کرکری، آنکھوں کا کانٹا ہے.
تو وہی والی بات ہے کہ اس طریقے کے بےجا آرگیومنٹس جو ان کے پاس ہوتے ہیں ہمیشہ، اور وہ جو ہے وہ تھوپتے رہتے ہیں، ان کو بیٹھ کے چلاتے دھکاتے رہتے ہیں. تو وہ بڑا بےجا آرگیومنٹ ہی ہے کہ باپ دادا کو لے کر آؤ. جب ہم باپ دادا کو لے کر آئے تو روزانہ کیا یہی کرتے رہیں گے، اور تو پھر اگلا کوئی آ جائے گا وہ بولے گا ہمارے باپ دادا کو لے کر آؤ. کیونکہ اور اگر زندگی کا پہل پہل سارا کے سارا پردہ چاکی کر دیا جائے، زندگی موت کا سارا معاملہ ساڑ کو ختم ہی کر دیا جائے، اور اس کے بعد جو ہے پھر جو ہے عمل کا کیا معاملہ بنتا ہے؟ پھر عمل کرنے کے لیے انسان کو چھوٹ دینے کا مطلب ہی نہیں. پھر تو وہ سب دکھ ہی رہا ہے، وہ تو سب صحیح کرے گا انسان. ہر انسان کون ہے جو کہ چھپے ہوئے خدا کو بن دیکھے اس کو اپنے عمل کو درست کر کے چل لیتا ہے. اپنی مہلت دی ہوئی زندگی، ایک بار کی زندگی، اس کے اندر وہ صحیح عمل درآمد کرتے ہیں. پتہ کیسے چلے گا؟ اور جب باپ دادا کو زندہ ہوتے ہوئے دیکھنے کو ہی آمد ہو جاؤ. تو خیر وہ یہ کہتے تھے کہ جو ہے ہم سے ہمارے باپ دادا سے وعدہ کیا گیا تھا پچھلوں کی داستان ہے، تو کہہ رہے ہیں کہ اچھا پچھلوں کی داستان آپ پوری پڑھو، پچھلے پٹے کیسے تھے یہ بھی پڑھو اچھے سے. پچھلے جو ہیں پٹے کیسے تھے. میں نے کہا نا کہ یہ آخرت کا علم تو تم کو نہیں ہے، علم تھکا ہوا ہے، نالج بھی نہیں ہے، لیکن ذرا سا یہ تھوڑا سیر کر لو کہ اللہ قل سیروا فی الارض ثم فانظروا کیف کان عاقبۃ الذین عاقبۃ المجرمین. تو نبی بڑے دکھی ہوتے تھے، غمگین ہوتے، ابھی غمگین ہوتے تھے، کیسے پریشان کرتے ہیں، کیسے پریشان. مطلب اسلامک اس کو ذرا سا مطلب پھوٹی آنکھ نہیں سوار ہے. ہاں تمہارا کاروبار دھندا تھا پورا، تم نے بولا ہاں مسلمانوں کی کچھ دقت ہوئی، لیکن تو بھی اسلامک نظم کے لیے تو اتنی سی کمزور ملکوں کو، غربا ملکوں کو تباہ کرنے پہ آماد ہیں. ایئر اسٹرائک کر کے مطلب تباہ کرتے ہیں. یہی فرانسیسی جن کے ویسے بڑی آزادی ہے اور ہر قسم کی جو ہے بےہودگی کی چھوٹ ہے، لیکن جو ہے اسلامی زندگی کے لیے چھوٹ نہیں ہے. مسلمانوں کو اپنے وجود اپنے مقام پہ اسلامیت نافذ کرنے کی چھوٹ نہیں ہے. کیونکہ ذرا سا بھی خطرہ محسوس ہوگا ان کو جو ہے، جن کو دنیا میں زندگی بڑی آزادانہ چاہیے، تو وہ ایمان والوں کی آزادی کے دشمن ہے. خود زندگی میں بڑی آزادی چاہیے. سارے شریعت و تکلفات سے انسانی بلکہ ایسے عجیب و غریب کارنامے ملتے ہیں کہ وہ پتہ چلتا ہے کہ فطرت سے بھی آزادی چاہیے. فطری جو عمل ہوتے ہیں ان کے خلاف جاتے. تو یہاں پہ خیر اتنا سا آرگومنٹ دے کے بولا کہ ٹھیک ہے بھائی، تمہارا علم آخرت میں تھکا ہوا ہے، اندھے ہو، جنت تو ویسے بھی نہیں دکھتی، اور جو ہے تمہارے کو اگر کوئی نفس لوامہ ملامت کرتا ہے تو تم شک میں رہ جاتے ہو، کبھی یقینی کیفیت نہیں ہوتی. وہاں ہمیں مستحقین آگے آئے گا، مجھے یقین کرنے پانے والے نہیں. لیکن ولا تحزن علیہم ولا تکن فی ضیق مما یمکرون. تو نبی آپ غمگین مت ہو اور تنگ مت ہو اس کی وجہ سے جو یہ فریب کر رہا ہے. وہ پیچھے سمود کا واقعہ تھا، سب مل کے اپن حملہ کریں گے تو اللہ ہے کہ اور پھر کیسے یہ بدلہ دیں گے ان کے خاندان کے لوگ. اور مکروا مکر اللہ واللہ خیر الماکرین جو آیا تھا کہ انہوں نے اپنی چالیں چلی، اللہ تعالیٰ نے اپنی چال چلی. تو وہ تو بہرحال اللہ تعالیٰ جو ہے پھر بہتر ہے. ومکروا مکر اللہ ومکروا مکرا ومکرنا مکرا، یوں ہے مکرا وہم لا یشعرون، اور وہ شعور نہیں رکھتے تھے. تو اللہ پاک یہاں نبی سے کہہ رہے ہیں کہ آپ بھی زیادہ پریشان مت ہو، ولا تکن فی ضیق مما یمکرون، ان کے فریبوں کی وجہ سے ضیق میں مت پڑیے. لوط علیہ السلام کے واقعہ ہو اس کے اوپر بھی بات اشارہ کر دیا. اور صالح علیہ السلام کی جو ہے 9 خاندان جو شہر کے اندر پلاننگ کر رہے تھے آپ کو ہلاک کرنے کی، وہ کہہ رہے تھے کوئی بتانا مت کہ بنو ہاشم کو کوئی کس نے مارا ہے، کس نے شہید کیا ہے. تو یہ سارے پلاننگ ان کے اوپر پڑ چکی کہ انہوں نے بھی سوچا تھا کہ وہ جو بنو ہاشم جو ہے وہ بدلہ لیں گے، پھر تو محمد کو قتل کرائے کس نے وہ بتائیں گے نہیں، بس سب اکٹھے مل کے شریک ہوں گے. تو خیر یہ والی بات بھی یہاں پر بھی سارے اللہ پاک نے بھی صدر کرا کہ آپ زیادہ غمگین مت ہو، ضیق میں مت پڑیں. اور باقی رہتے ہیں کہ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. تو قرآن میں بہت جگہ یہ آیت آئی کہ کب ہوگا. تو ایک تو بات پیچھے آئی تھی کہ جن کو تم خدا بنا رہے ہو ان کو تو خود نہیں پتا کب دوبارہ زندہ ہو گئے. لیکن یہ کہ اگر یہ ویلڈ والی بات ہے تو کہنے لگے کہ ہو سکتا ہے پیچھے لگی ہوئی ہو. کیا کہہ رہے ہیں؟
ہو سکتا ہے کہ پیچھے لگی ہو. قل عسى ان يكون ردف لكم بعض الذي تستعجلون كنتم تستعجلون بعض الذي تستعجلون قل عسى ان يكون ردف لكم بعض الذي تستعجلون. کہہ رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ وہ ہو گئی ہو، وہ پیچھے لگی ہوئی. ردیف کے تو پیچھے لگے تھے تمہارے لیے. بعض الذی تستعجلون، بعض وہ چیز جو کہ تم جلدی کرتے. تو یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ جیسے بیجا آرگیومنٹ دیتا رہتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم غمگین ہوتے رہتے تھے. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ دیکھ مت پڑی ان کے فریب، ان کی چالوں پر. وہی کہتے ہیں کب ہوگی، تم سے کہیں کہ ہو سکتا ہے کہ بالکل ابھی ہو جائے، کل ہو جائے، پرسوں ہو جائے. ان یکون لکم ردف لکم بعض الذی تستعجلون، کہ وہ جو کچھ چیزیں تم جلدی کرو. جلدی کیا کر؟ آخرت کو نہ مان کے، قیامت کو نہ مان کے، بار بار جو ہے قیامت کے لیے جو ہے، قیامت لانے کے لیے جو ہے وہ اسباب، صورتحال کھڑی کر رہے ہیں، سچویشن کھڑی کر رہے ہیں کہ وہ قیامت واقع ہو جائے، سر پہ واقع ہو جائے. تو اللہ پاک کہہ رہے ہیں کہ تم کو لگتا ہے کب آئے گی، ہو سکتا ہے بالکل پیچھے چپکی ہوئی ہو. اور انسان پہ رب تیرا جو ہے بڑا، وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ. اور بے شک رب تیرا لازماً فضل والا ہے لوگوں پہ، لیکن اکثر لوگ شکر نہیں کرتے. مطلب وہی والی بات ہے کہ سلیمان اور داؤد شکر کر رہے ہیں، محمد صلی اللہ پاک صلی اللہ علیہ وسلم شکر گزار ہو جائیں، ہے نا. حامد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، حمد کرنے والا، تعریفیں کرنے والا، خوبی میں. تو کہہ رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ وہ پیچھے لگی ہوئی ہو، لیکن جو ہے تم جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک فرما رہے کہ یہ تو جلدی مچا رہے ہیں، اور رب جو ہے بڑا فضل والا ہے لوگوں پر، لیکن اکثر لوگ شکر نہیں کرتے، اس فضل کا فائدہ اٹھا کے اللہ تعالیٰ کو نہیں پہچانتے. وجہ وہی آخرت کا بھی علم بے خوف ہے تمام چیزیں. فکر وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَعْلَمُ مَا تُكِنُّ. واقعی تم اللہ کو پہچانو نہیں پہچانو، اللہ کا شکر کرو یا نہ کرو، اللہ تمہارے چھپی ہوئی باتیں دینوں کی اور تمہارے اعلانیہ کلمات ان کو خوب اچھے سے جانتا ہے. اللہ سے کوئی بھی چیز پوشیدہ نہیں ہے. تم پوچھے ہوئے رہو آسمانوں میں، زمین میں، تمہیں اللہ نظر نہ آئے، لیکن اللہ تمہارے اوپر بہت گہری نگاہ رکھتا ہے. وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ. اور رب تیرا جو ہے لازماً وہ جانتا ہے جو چھپاتے ہیں. تو کنوں کے لگ رہا ہے یقین ہو جاتا ہے نا. تو یہ تو کہنا تم چھپاتے ہوئے یا مؤنث کے لیے تو کن جو چھپاتے ہیں سینے ان کے، وَمَا يُعْلِنُونَ، اور جو وہ اعلان کرتے ہیں. تو جو یہ لوگ اعلان کرتے ہیں بھی ہو جائے گا، تو یہ اعلانیہ کام کرتے ہیں. اور جو سینے جو چھپائے رہے ہوتے ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ ان کو تیرے رب خوب اچھے سے جانتا ہے. اور وَمَا مِنْ غَائِبَةٍ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ. اور نہیں ہے کوئی بھی غائب آسمانوں میں، اور آسمان میں ہو نہ زمین میں، مگر ایک کتاب میں ہے کھلی ہوئی، صاف کتاب میں درج ہے. کوئی بھی چیز غائب نہیں. اللہ تعالیٰ کے معاملے میں کوئی بھی چیز ایسی نہیں کہ چھپ گئی ہو، اللہ کو علم میں نہیں، بلکہ جو ہے اللہ تعالیٰ کا انسانوں بہت بڑا فضل ہے. لیکن اللہ کو یہ انسان نہیں پہچانتا، اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری سب سے کم کرتا ہے. تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بل اللہ کو ہی نہیں پہچانتا انسان، ورنہ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے سارے معاملات خوب واضح رکھے ہیں. اللہ کی نشانیاں بڑی واضح ہیں. اللہ کا انسان بہت بڑا فضل ہے، لیکن وہی کہ انسان شکر نہیں کرتا، اکنالج نہیں کرتا. اور پھر کہا کہ وہ جانتا ہے جو سینے چھپاتے ہیں. تو کنو صدورہم، سینے ان کے جو چھپاتے ہیں، وہاں یعلنون، اور جو یہ لوگ اعلان کرتے ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے. وَمَا مِنْ غَائِبَةٍ، اور نہیں ہے غائب، فِي السَّمَاءِ، آسمان میں، وَالْأَرْضِ، اور زمین میں، إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، مگر یہ کتاب ہوتی کھلی ہوئی. تو مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ سے تو کچھ بھی پوشیدہ نہیں. تم کو اللہ پہچان میں نہیں آ رہا، تم کو اللہ کی نشانی نظر نہیں آ رہی، تم اللہ تک پہنچو نہ پہنچو، وہ تو تمہارے عمل کو بہت باریکی سے، بہت غور سے دیکھ رہا ہے. اس کے اندر وہ چیٹی کا واقعے کی طرف بھی بات ہے
کہ اللہ تعالیٰ کا تو ہر چیز تو نگاہ میں بلکہ پہلے سے لکھی ہوئی ہے اس کے پاس جبھی دنیا میں آ رہی. لیکن ابھی یہ بات کہ جو ہے کھلی ہوئی درج میں کتاب میں چاہے جو ہے کوئی بھی چیز پوشیدہ نہیں ہے آسمان میں اور زمین میں، مگر یہ کہ وہ کھلی ہوئی کتاب میں ہر چیز جو درج ہے، بڑی بات ہے انسان کے ساتھ جو بھی اچھا برا دنیا میں پیش آتا ہے وہ بھی، اور جو اللہ تعالیٰ کے بندوں کے ساتھ جو بھی اللہ تعالیٰ کر رہا ہے وہ جو ہے سب زمین مطلب جو بندے جو عمل کر رہے ہیں وہ سارے کے سارے اللہ کے سامنے بالکل کھلے ہوئے ہیں، کھلی ہوئی کتاب کی طرح. اب اس کے بعد جو بات ہے وہ جو میں نے کہا نا کہ وہ دل میں چوٹی کا بات کر رہی ہے، تو اللہ پاک تو وہ بھی جانتا ہے جو سینے چھپاتے ہیں، جو یہ لوگ اعلان کر رہے ہوتے ہیں، اعلانیہ جو کام کر رہے ہیں دونوں چیزوں جانتا ہے. چینٹی کی بولی سلیمان جب جانتا ہے تو اللہ تعالیٰ بندوں کے بارے میں تو بہت اچھے سے جانتا ہی جانتا ہے. تو یہ ہم کو سب کو سمجھنا چاہیے بات کہ اللہ تعالیٰ کو پہچانے، اللہ رب العزت کے بارے میں جو ہے صحیح اس کی قدر، اس کا فہم، اس کی سمجھ ہمارے کو اللہ تعالیٰ میسر کرے. اور ساری کی ساری آیتیں جو ہیں ان کے بارے میں یہ بنیادی طور پر اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ اور آخرت کے لیے جیسے کہتے ہیں بیدار کرتی ہیں. اور اس کے بعد جو ہے یہاں پہ یہ کہ بھائی آخرت کے بارے میں علم نہیں ہے تو اب جا کے ان کو دیکھ لو کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ان کی گد بنائی. اور پھر یہ کہ جو قیامت تمہیں بھی قریب نہیں دکھتی تو بالکل ہو سکتا ہے بالکل پیچھے لگی ہوئی، اور لوگوں پہ اللہ کا یہ فضل ہے. لیکن جو ہے انسان کو جو مطلب قیامت جلدی نہیں ملی تو فضل ہے اللہ تعالیٰ کا. معاملہ ہے کہ اللہ نے توحید کے ساتھ وابستگی رکھی. اللہ تعالیٰ نے بہت ساری مخلوقات بنا دی ہوتی ہیں، بولے جاتے ہیں کہ تم انہیں کی چاکری کرتے رہو، سب کو خوش کرتے رہو. تو انسان میں کتنے ساری مخلوقات اس کے سامنے اس کے استعمال میں اللہ تعالیٰ نے لگا رکھے. اب اللہ تعالیٰ کے بندے ہمارے لیے دنیا میں ساری کائنات اللہ نے مسخر کر رکھی. اور اس کی جگہ یہ ہوتا ہے کہ انسانوں کو بتایا تھا کہ یہ چیز اس میں فائدہ ہوتا ہے، بس ان کی پوجا کرنے بیٹھ جاؤ تو ان کو کتنوں کو خوش کرنے بیٹھتا ہے، اتنے سارے لگے ہیں اس کے لیے. تو یہ بھی اللہ کا فضل ہے. یہ میں نے پیچھے پڑھ چکا کہ اللہ کا فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں ایک اللہ اپنی بندگی کے لیے کہا، اور تم کو یہ کہ باقی جو مخلوقات ہیں ان کو انسانوں کی ضروریات کے لیے مسخر کیا. تو کیا کہہ رہے ہیں تیرا رب جانتا ہے جو یہ سینے چھپاتے ہیں جو یہ لوگ اعلان کر رہے ہیں، اور جو ہے کوئی بھی چیز غائب نہیں ہے آسمان میں اور زمین وہ کھلی ہوئی کتاب میں. اور یہ واقعے تو بیان کیے سلیمان جو ہے جیسے کہتے ہیں وزڈم، یہ بڑی مشہور ہے. اور یہودیوں کے واقعات ہیں یہ جس کے بارے میں عجیب غریب قسم کے ان کے تصورات ملتے ہیں ہر بارے میں. سلیمان کو یہ ہو گیا تھا ایسے جھوٹی سچی باتیں روایتیں بھی بہت ساری ان کے شامل ہیں. لیکن میرا جواب بڑی باریکی سے پڑھتے ہیں تو ہر چیز آ جاتی ہے سامنے. کئی بار اگر کوئی اس سے کوئی چیز ہوتی تو بھی نظر آ جاتی. سبحان اللہ وبحمدہ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.